ایک زمانہ تھا جب تک آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز وغیرہ نہیں آئی تھی، فون وغیرہ نہیں آئے تھے، تو جاسوسی اگر کرنا ہے تو یہ ہے کہ ذاتی طور سے جاؤ، ذاتی طور سے دیکھو، پھر لوگ ذاتی طور سے بولتے تھے کہ آدمی فلاں ہے فلاں ہے۔ لیکن اب جیسے جیسے حالات بڑھتے گئے، چیزیں زیادہ سستی اور عام ہوئی تو اس سے بولنا چالو کیا۔ اب تو آڈیو اور ویڈیو کے میڈیم کہیں آ چکے ہیں جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کی جاسوسی یا غیبت یا بری باتوں کو، نیگیٹو چیزوں کو ایک دوسرے کی پھیلا رہے۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا جیسے جیسے بڑھ رہا ہے، جاسوسی ویسے سے الگ قسم سے ہوتی جا رہی ہے، مطلب غیبتوں کا لیول بھی ٹیکنالوجیکل ہو رہا ہے۔ یہ اتنا کامن، اتنا عام ہو چکا ہے، یاد رکھیے کہ اب کوئی اس سے بچ نہیں رہا۔ ایک انسان ہے بیچارہ، کچھ کر رہا تھا یا کیا سچویشن میں نہیں پتا، اس کی فوٹو لے لی اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، فلاں آدمی فلاں کرتے ہوئے، اور بس پھر وہ مطلب جس کی کوئی لمٹ لیس چیزیں ہوتی جا رہی۔ میں ایک مرتبہ ایک سفر بھیجا تھا پروگرام کے لیے، مجھے بلایا گیا اور میں ایک بہت لمبے سفر سے آ رہا ہوں، تو انسان جو لمبے سفر تھے سامان زیادہ ہوتا ہے، تو جب میں ان کے گھر پہ رک گیا، اب آدمی گھر پہ تو آرام کر رہا، تو وہ جو آرام کرتے ساری فوٹویں لے لی انہوں نے۔ بعد میں مجھے کہہ رہے کہ اگر شام میں آپ نے فوٹو سیشن میں آپ رکے نہیں تو یہ فوٹو ہم نیٹ پہ ڈال دیں گے۔ تو یہ کلچر بنتا جا رہا ہے، تو ہم چاہ رہے اس کلچر کو توڑے۔ ہماری دین اور شریعت ہم کو اس کو حرام قرار دیتی، خود اپنے اوپر لاگو کیجئے، کوئی آپ کے ساتھ اگر یہ کر لے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک انسان ہے اس کی زندگی کا ذاتی عمل تھا، جب وہ پبلکلی آ جاتا ہے تو پھر اس کی تھاٹ کیا ہو جاتی ہے، سوچ معلوم، اب معلوم وغیرہ سب کو، اب میں ایسی کروں گا، کھل کر کروں گا۔ جاسوسی آپ کے بارے میں انفارمیشن لے کے آپ کو تکلیف دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو مالی نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان ہو رہا ہے، عزتیں اتاری جا رہی ہے، اور بس تھوڑا سا شوق ہے کہ بس نام ہو جائے، چرچا ہو جائے، تو یہ سب ہوتا ہے، تو جانے جاتی ہے، قتل ہوتے ہیں، کیس ہوتے ہیں، عزتیں جاتی ہے، لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں، دوسروں کی جان لے لیتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو بہرحال اس معاملے میں ہمیں بچنا چاہیے، شریعت اس کو حرام قرار دیتی کیونکہ اس میں تکلیف ہے، ایزا دینا ہے کسی انسان کو، کسی مومن کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ تمام لوگوں کا اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے منعقد اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس میں خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ آج جو لوگ نئے جڑے ہیں ان کے لیے اگر میں اسلامک ریسرچ سینٹر کا تعارف پیش کروں تو اسلامک ریسرچ سینٹر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ایک رجسٹرڈ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے جس کا قیام سن 2001 میں اس کے بانی اور صدر جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کے ذریعے سے عمل میں آیا۔ IRC کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں دین اسلام کے تعلق سے جو کوئی بھی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں حقیقی اسلام کی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ اسی طرح سے IRC کی جانب سے دین کی خدمت کے علاوہ لوگوں میں سوشل ورک بھی کافی کیا جاتا ہے، رفاہی اور فلاحی کام بھی کافی انجام دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے IRC کی جانب سے کیبل ٹی وی، انٹرنیٹ اور پرنٹ میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر میں آپ کے سامنے آج کے مقرر جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا تعارف پیش کروں تو ایڈوکیٹ فیض سید یہ IRC کے بانی اور صدر ہے، فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ ہیں۔ انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم BSc بیچلر آف سائنس ان کمپیوٹر کمپلیٹ کی۔ اسی طرح سے اس کے بعد انہوں نے کمپیوٹر میں MCA کیا، اسی طرح سے LLB اور MA ان اسلامک اسٹڈیز کی تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی ہے۔ ایڈوکیٹ فیض سید ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ مقرر ہیں کہ جن کی تقاریر کو، جن کے عنوانات کو عوام الناس میں کافی پسند کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب پر کئی ہزاروں کی تعداد میں آپ کے جو لیکچرز، ویڈیوز، شارٹ ویڈیوز موجود ہیں جنہیں عوام میں کافی پسند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر آج کے عنوان کے تعلق سے دیکھیں تو رمضان کانفرنس کے آج کے اس 5th سیشن، 5ویں سیشن میں جس عنوان کے اوپر ایڈوکیٹ فیض سید آپ کی رہنمائی کریں گے، کافی اہم عنوان ہے، وہ ہے سوشل میڈیا اور لوگوں کی جاسوسی۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے استعمالات سے کس طرح سے لوگوں میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو اسی عنوان کے اوپر آپ کے سامنے وضاحت کی جائیں گی، روشنی ڈالی جائیں گی۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو کہ وہ آئیں اور عنوان سوشل میڈیا اور لوگوں کی جاسوسی پر آپ کے سامنے وضاحت کرے، اس پر روشنی ڈالے۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ اس 10 روزہ کانفرنس کے 5ویں دن جمع ہوئے ہیں، اور آپ تمام کے سامنے جو ٹاپک یا عنوان اعلان کیا گیا تھا وہ ہے سوشل میڈیا اور جو ہے پرائیویسی یا پریویسی، یا سوشل میڈیا اور لوگوں کی جاسوسی۔ مطلب یہ ہوا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہونے کی وجہ سے
جو میڈیم ہے جس کے تھرو یا جس کے ذریعے چیزوں کو، خبروں کو، باتوں کو پہنچایا جاتا تھا، اب وہ بہت بدل چکی ہے ادر کی. جیسا مثال کے طور پہ جب تک فون وغیرہ نہیں آئے تھے تو لوگ لوگوں کی اگر برائی بھی کرتے تھے، جاسوسی بھی کرتے تھے، غیبت بھی کرتے تھے تو آنکھوں سے دیکھ کر پھر منہ اور زبانی بولنے سے کرتے تھے. مثال کے طور پر میں نے فلاں شخص کو دیکھا کچھ کرتے ہوئے جو کہ اس کی ذاتی زندگی کا عمل ہے، یہ سماجی عمل کی بات نہیں ہو رہی. جب ہم جاسوسی کی بات کریں تو یہ اس کا ذاتی عمل ہے. جیسا مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو لوگوں کے لیے رکھا گیا کہ لوگوں کا کام کرے، وہ کام نہیں کرتا ہے اور آپ نے جا کر اس کا کمپلین اوپر والے کو کی یا اس کو دیکھا، اس کو چیک کیا اور اس کی کمپلین کی، تو یہ جاسوسی میں نہیں آتا ہے ادھر. لیکن ایک عام انسان ہے یا وہ انسان کی ذاتی زندگی، گھر جاتا ہے، گھر جا کے کچھ کرتا ہے، آپ وہاں خاموشی سے جاتے ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہیں، پھر لوگوں میں لاتے ہیں، یہاں یہ مراد ہے، یہ غلط اور حرام ہے ادھر کی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا لوگوں کی جاسوسی سے مراد ان کی پرسنل لائف میں دخل دینا. ان کی پبلک لائف ہے، اگر کوئی پبلک کے لیے ہی رکھا گیا، ایسا مثال کے طور پہ ایک آدمی رکھا گیا کہ لوگوں کو چیک کرے رات بھر، اگر وہ نہیں کرتا ہے آپ اس کو خاموشی سے چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسی کمپلین کرتے ہیں، جاسوسی نہیں ہے اندر کی. لیکن ایک آدمی کی ذاتی زندگی وہاں سے چلا گیا ہو اور گھر میں جا کے کچھ کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ دنیا کو تو بڑا چیک کرتا، گھر میں جا کے تو خود کچھ نہیں کر رہا، میں نے دیکھ لیا تجھے، یہ اس کی جاسوسی ہوئی، اس کی آپ کو اجازت نہیں تھی. تو ایک زمانہ تھا جب تک آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز وغیرہ نہیں آئی تھی، فون وغیرہ نہیں آئے تھے، تو جاسوسی اگر کرنا ہے تو یہ کہ ذاتی طور سے جاؤ، ذاتی طور سے دیکھو، پھر لوگ ذاتی طور سے بولتے تھے کہ آدمی فلاں ہے فلاں ہے. لیکن اب جیسے جیسے حالات بڑھتے گئے، فون آیا سب سے پہلے تو لوگوں نے فون کے ذریعے ایک دوسرے کو بولنا چالو کیا، ادھر یہ ہو رہا ادھر وہ ہو رہا. ٹیلی گرام آیا سمجھو، اس سے پہلے یاد رکھیے تو ٹیلی گرام میں لکھ کر بولنا شروع کیا. اس کے بعد فون آیا تو چیزیں سستی اور عام ہوئی تو اس سے بولنا چالو کیا. پھر اب تو آڈیو اور ویڈیو کے میڈیم کہیں آ چکے ہیں جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کی جاسوسی یا غیبت یا بری باتوں کو، نیگیٹو چیزوں کو ایک دوسرے کی پھیلا رہے. یاد رکھیں تو یہاں آج کا لیکچر سے مراد یہی یاد رکھیں، چاہے پھر وہ میڈیم کچھ بھی ہو سکتا ہے آج بھی، چاہے آپ لکھ کر کرو کسی کے بارے میں، ایسا دیکھا پھر لکھا، آپ نے بولا، آپ نے ویڈیو ریکارڈ کیا یا اسی آدمی کو لائیو ریکارڈ کر دیا، اس کا آڈیو، اس کا ویڈیو، اس کی فوٹو لے لی اور پھر اس کی دنیا میں وہ چیز کو ظاہر کرے جو کہ اس کی زندگی میں یہ چیز آپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت تھی نہیں، اندر کی وہ آپ کا کام بھی نہیں تھا. لیکن سوشل میڈیا جیسے جیسے بڑھ رہا ہے، جاسوسی ویسے سے الگ قسم سے ہوتی جا رہی ہے، مطلب غیبتوں کا لیول بھی ٹیکنالوجیکل ہو رہا ہے. جیسا مثال کے طور پر پہلے 4 لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے، اب 4 لوگ کیا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ڈال کر اس کی غیبت کر رہے ہیں. دیکھو اس کو بڑا اپنے آپ کو فلاں بتاتا ہے، بنتا ہے، میں نے فلاں کر لیا. اور یہ اتنا کامن، اتنا عام ہو چکا ہے، یاد رکھیے کہ اب کوئی اس سے بچ نہیں رہا. آپ کسی مجلس، کسی محفل میں جاؤ، آپ جاتے ہی لوگ جو آئیڈیا سے فون نکال کے شروع کر، اب وہ آئیڈیا سے نہیں بولیں گے، فون سیدھا رکھا ہوا بھی ہے، کیمرہ آپ کی طرف ہے اور وہ چالو ہے، بند ہے، تھوڑی آپ چیک کر سکتے ہیں ہر بار جا کسی کا فون بتاؤ چیک کراؤ، ہے نا. بس وہاں سے اس کی ریکارڈنگ چالو، اس کی فوٹو کھینچ لی اور کچھ بھی کر رہے، مطلب اس کا جس کو کہیں گے نا، کبھی اس میں سچائی بھی ہے کچھ اور کبھی تو یہ ہے کہ اس نے کیا ہی نہیں بیچارے نے، بس ایک سین تھا اس کو لے کر آپ نے دوسری چیز سین میں ڈال دیا اور لوگوں کے سامنے ڈال دیا، دیکھو یہ ایسا کر رہا ہے. مطلب اس میں فراڈ ہو رہا ہے، فارجری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، چیزوں کو ایڈ اور ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے، باتوں کو کیا جا رہا ہے اور بالکل یہ اتنا دھڑلے سے ہو گیا ہے. مطلب ایک انسان ہے بیچارہ، کچھ کر رہا تھا یا کیا سچویشن میں نہیں پتا، اس کی فوٹو لے لی اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، فلاں آدمی فلاں کرتے ہوئے. اور بس پھر وہ مطلب جس کی کوئی لمٹ لیس چیزیں ہوتی جا رہی. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، چیزیں کیسی برائی کو پیدا کرتی اور کیسے نقصانات پیدا کرتی. ایک شخص تھا جو ایک مسجد میں امام تھے. اب وہ امامت کے لیے آتے تو بیت الخلاء جاتے پہلے، اور یہ انڈین بیت الخلاء نہیں ہے جہاں پیشاب کا الگ ہوتا ہے، پیخانے کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. ویسٹرن کنٹریز میں وہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹوائلٹ ہی ہوتا ہے، اندر آپ جا کے پیشاب کیجیے، پیخانہ کیجیے، نہائیے، سب ہوتا ہے ایک ہی. اس میں سعودی وغیرہ گئے ہوں گے عمرہ حج کو دیکھیں، ایک ہی جگہ ساری چیز اندر ہی ہو جاتی ہے، شاور بھی لگا ہے، ٹوائلٹ بھی ہے. اس ٹائپس کے وہ سسٹم تھے وہاں. تو وہ اندر گئے اور اندر جا کے باہر نکلے اور مصلی پہ گئے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب یہ صاحب نے اس چیز کو دیکھ لیا، اس چیز کو ریکارڈ کر لیا. جب وہ پڑھا چکی نماز تو پھر جانے کے بعد مصلیوں میں کیا کہ وہ صاحب ٹوائلٹ میں گئے تھے اور ٹوائلٹ میں جانے کے بعد سیدھے نکلے اور تم لوگوں کو نماز پڑھا دی. اور وہ بڑا شور ہوا، ان کو بلایا گیا، لوگوں نے بات کی نہیں کی، بہرحال ان کو جاب سے نکال دیا گیا. کافی زندگی اپنی امامت میں گزار چکے تھے بیچارے، اب چلے گئے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ شخص ایک مرتبہ بیمار ہوا اور اس کے ران پہ جو ہے زخم آ گیا، تھائی پر. تو اب کیا ہوا، اس کو ظاہر سی بات ہے زخم کو صاف معاف کر کے وہ نماز کے لیے آتا تھا، لیکن کبھی کچھ ہو گیا تو ایک بار کیا ہوا، اس کو زخم میں کچھ، اس کو پیپ وغیرہ یا خون یا زخم کو دیکھنے کے لیے وہ ٹوائلٹ گیا. اس نے نہ پیشاب کیا نہ پیخانہ کیا، صرف ٹوائلٹ گیا، کپڑے کو اٹھایا، زخم چیک کیا، پھر نماز کے لیے آ گیا. جب وہ نماز کے لیے آ کے کھڑا ہوا تو تب اس کو یاد آیا کہ میں بھی ٹوائلٹ گیا تھا، نہ پیشاب کیا نہ پیخانہ کیا، وضو سے تھا وہ. پھر آیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. وہ امام صاحب نے بھی شاید ایسے ہی کیا ہوں گا. دیکھیں آپ نیگیٹو تھاٹ کتنی جلدی لوگوں کے بارے میں آتے، بھائی ویڈیو میں ہے طہارت خانے سے نکلی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آگے سیدھا ہوتی کہ نماز، لیکن آپ نے بیک گراؤنڈ چیک نہیں کیا، ان سے پوچھا نہیں. سین تو بالکل کلیئر دکھ رہا، طہارت خانے سے نکلے، مصلی پہ آگے کھڑے ہو گئے. پکچر تو یہ بتا رہا غلط، بالکل عین غلط چیز ہوئی.
لیکن آپ نے نہ اس کی وضاحت پوچھی، نہ کلیریفیکیشن کا ٹائم دیا، نہ ان سے بات کی گئی، اور سیدھا ایکشن لے لیا آپ نے کہ ہاں یہ چیز تو دکھ رہی ہے ایسا ہو گئی. اب یہ تو جینوین کیس ہے، ہوا جو دیکھا گیا، غلط فہمی میں مبتلا ہوئے. یہاں تو ہو ہی رہا، وہ نہیں بھی جا رہے تو ان کو بھیجتے ہوئے نکال رہا ہو. ایڈیٹنگ اتنی ایڈوانس ہو گئی، چیزیں اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ چیزوں کو وائرل کرنے، لوگوں کو بدنام کرنے، غیبتیں کرنے، لوگ اس طرح سے بھی کام آج کل تڑلے سے، مطلب بالکل کوئی اس میں ڈر نہیں آج کل کیا جا رہا ہے. اور آپ کی کوئی لائف بچی نہیں یاد رکھے. نیند میں سے اٹھ کے آگے فوٹو لے لیا میں نے، اب میں فوٹو کو پوسٹ کر دیتا ہوں، فلاں کر دیتا ہوں، فلاں کوئی کام کرا، اور اس میں کسی کو نہیں چھوڑ رہے. یاد رکھے، مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی کسی کو بخش نہیں رہا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں میرے ہی ساتھ. میں ایک مرتبہ ایک سفر پہ گیا، کہاں کس کے پاس وہ نہیں بتاتا ہوں. تو بہرحال سفر پر گیا ہوں، پروگرام کے لیے مجھے بلایا گیا، اور میں ایک بہت لمبے سفر سے آ رہا ہوں. مطلب میں جب پہنچا وہاں تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں ایک لمبے سفر سے آ رہا ہوں. تو انسان جو لمبے سفر تھے سامان زیادہ ہوتا ہے، ٹریولنگ کر رہا ہے، دور گیا. تو میں ایک انٹرنیشنل ٹور تھا، وہاں سے نکل کے پھر میں انڈیا آیا، اور انہوں نے مطلب پروگرام میں تو میں ڈائریکٹ وہاں پہنچ گیا، اورنگ آباد شہر واپس نہیں آیا، وہاں سے وہاں چلا گیا. اب چلا گیا تو آدمی ظاہر سے سامان بھی زیادہ ہے، حالت بھی تھکی ہوئی، یاد رکھیے. اور انہوں نے کوئی ہوٹل وغیرہ بھی نہیں کیا، اور جنرلی میں ہوٹلس میں رکتا بھی نہیں ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے گھر پہ رک جائیں. تو جب میں ان کے گھر پہ رک گیا، اب آدمی گھر پہ تو آرام کر رہا، تو وہ جو آرام کرتے ساری فوٹویں لے لی انہوں نے، اور آرام کرتے فوٹو لے لی. ٹھیک ہے، وہ بھی بعد میں مجھے کہہ رہے کہ اگر شام میں آپ نے فوٹو سیشن میں آپ رکے نہیں تو یہ فوٹو ہم نیٹ پہ ڈال دیں گے. اب سوچیں، مطلب اگر شام میں پروگرام کیا تو آپ نے ہمارے ساتھ جو ڈریس کوڈ میں رہتا نا آدمی، ایسا رہتا پروگرام میں ہوتے ہو تو کیا حال میں رہتا، تو ہم وہ فوٹو ڈال دیں گے. تو میں نے کہا اس سے اچھی کیا بات، ڈال دیجئے، اس سے پتا چلے گا آپ نے کیا سلوک کیا میرے ساتھ. کہ مقرر کو بلا کر جو آپ سے پیسے بھی نہیں لیتا آنے کے، اس کو لا کر آپ نے رکھ دیا اور فوٹو لے کر بھی ڈال دیا. اس سے زیادہ اور ضلالتی کیا بات ہو سکتی ہے، آپ سمجھ رہے نا. تو لوگ اس طرح سے تھریٹ کرتے ہیں. بہرحال اس کے بعد پروگرام ہوا، شام میں نے ان سے فوٹو نہیں لیا. نتیجہ تر انہوں نے مجھے ایئرپورٹ بھی نہیں چھوڑا. میں خود وہاں سے نکل کر دور علاقے میں تھا، تقریباً 20-25 کلومیٹر دور ایک بڑے شہر سے، خود اپنا ٹریول کر کے ایک ٹیکسی رکشہ لے کے بہرحال مشکل سے ملا، اور میں واپس آیا. تو لوگ اس طرح سے جاسوسی، ایک مطلب اس کی لائف کو وہ کرنا، تھریٹ کرنا، یا سمجھے نا کچھ بھی، مطلب یہ جاسوس سے مراد یہ کہ آپ اس کے نفع یا کچھ فائدے کے لیے، اس کو نقصان کرنے کے لیے، یا اپنی چیز کو وائرل کرنے کے لیے، جس کو آج کے زمانے کو اپنے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ کو وائرل کرنے کے لیے، اور وہ زبردست پوسٹ ڈالتا ہے، اس نے اس کی ڈال دے رہا، اس کی ڈال دے رہا، اس کا کر دے رہا، اس کا رات میں لے رہا، اس کا دن میں لے رہا، اس کا سگریٹ پیتے ہوئے ڈال دے رہا، اس کا بیڑی پیتے ہوئے شارٹ لے رہا، استفرا، مطلب یہ کر رہا. اب کچھ نہیں کر رہا تو پھر اس کے کچھ عجیب ڈھنگ سے میم بنا کے ڈال رہا، اور مطلب سمجھ رہے نا، اس نے کیا بھی نہیں بیچارے نے، کدھر کبھی شارٹ اٹھا کے کدھر بھی لگا دے رہے، اور بس اس کو پوسٹ کر رہے، اور ایک دم دھارکاری بن گیا پورے علاقے کا. کہ بھائی اس کے بعد گئے تو انہیں کیا کرتا ہے، انسان کو اچھے خاصے کپڑے والے انسان کو ننگا کر کے ڈال دیتا پوسٹ کے اندر. تو ہر آدمی اس سے ڈر رہا ہے، عزت بھی کر لے رہا ہے کبھی اس کی، یہ سب ہو رہا ہے. تو آج کا عنوان اس سے ریلیٹڈ ہے. جاسوسی مراد وہ جاسوسی جو پروفیشنلی ڈیٹیکٹیو بن رہے، جاسوسی سے مراد ایک کامن مین، میں اور آپ ایک دوسرے کی سوشل میڈیا کو لے کر کیسے جاسوسی کرے، کیسا تکلیف پہنچانے کی ایک دوسرے کو کوشش کرے. یاد رکھے، اور شریعتاً یہ کام کرنا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک انسان ہے، اس کی زندگی کا ذاتی عمل تھا، جب وہ پبلکلی آ جاتا ہے تو پھر اس کی تھاٹ کیا ہو جاتی، سوچ معلوم، اب معلوم وغیرہ سب کو، اب میں ایسے کروں گا، کھل کر کروں گا. مطلب کل تک وہ چھپ کر کوئی برا کام کر رہا تھا، تمباکو کھا رہا تھا، سگریٹ پی رہا تھا، ہوتا نا ایک نوجوان چھپ کر رہا تھا، اب آپ نے لے کر پبلکلی ڈال دیا. اب کیا بولتا، اب تو سب کو پتا چل ہی گیا ہے، اب چھپا کے کیا فائدہ، اب میں سڑک پہ کھڑا کے بیچ یہ کام کروں گا. تو لوگوں میں آپ نے برائی اور پھیلا دی اس کی وجہ سے، اور ان کی زندگیوں کو خامخواہ اپنے سامنے لایا جس کا آپ کو حق نہیں تھا. یاد رکھیے، دیکھیے ایک انسان کے ذاتی گناہ، میں آپ کو چھوٹے چھوٹے 2 واقعہ سناتا ہوں اس کے تعلق سے، اس سے بات سمجھ میں آ جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ایک مرتبہ اپنے گھر میں، ماں عائشہ کا حجرہ ہے، اور ماں عائشہ کے حجرے پہ ایک دروازہ تھا، دروازہ ایک تختے کا تھا، تختہ چرا ہوا تھا، اس میں بڑا سوراخ تھا. اب ایک شخص کو باہر سے جھانک رہا تھا، اتنا کہ پوری آنکھ اس کی آ گئی. پھر آپ نے دروازہ کھول کے باہر گئے اور کہا اگر مجھے پتا ہوتا تو جھانک رہا تھا، تیری آنکھ ضائع ہو جاتی. کیونکہ کیا کیا اس آدمی نے، دوسروں کی ذاتی اور نجی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کی. اس سے ایک انسانی زندگی کی پرائیویسی، پرسنل لائف، انٹرنل لائف، اس کو آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے، یا آپ کی اجازت نہیں اس چیز کی. یاد رکھیں، آج ہمارے پاس جاسوسی بہت نیکسٹ لیول پہ ہو رہی ہے. مائک چالو کر دو، مجلس میں میٹنگ میں گھس جاؤ، ہے نا، پھر بعد میں نکالو گے وہ کتنی گالیاں دیتا ہے، وہ دیکھا نا داڑھی والا، اس کی گالیاں سنو خالی. آج گالیوں کی میم، فلاں صاحب کی میم دیکھیے گالیوں کی، ہاں، تخفے کا عالم دیکھیے، ان پہ یہ، اس پہ گالی، اس پہ گالی، فلاں، اور یہ بالکل ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے ایک نیکسٹ لیول تک چیزیں لے جائی جا رہی ہے. اور اس میں برائی کی نیت سے، جاسوسی کی نیت سے، اس کی دل آزاری کی نیت سے، تھریٹ کرنے کی نیت سے، ایکسٹارشن، پیسے لینے کی نیت سے، دنیاوی فائدہ اٹھانے کی نیت سے، کچھ بھی، بس یہ سب چیزیں کامن ہوتی جا رہی ہے. اور چھوٹے بچے شاید بچپن سے سیکھ رہے، بڑوں کو دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بچے بھی آئیڈیا سے کہیں میں گھس کے انکل کی ایسی فوٹو لے لیا، آنٹی کی فلاں فوٹو لے لیا، یہ وہ کر لیا، اور یہ ہو رہا ہے. یاد رکھیں،
کیونکہ وہ شاید بڑوں کو دیکھ رہے ہیں، بڑے ایسے ہی کر رہے ہیں تو چھوٹے بھی کر رہے. یاد رکھیں. تو یاد رکھیں اسلام اس کو منع کرتا ہے، جاسوسی کو حرام قرار دیتا ہے، کسی کی پریویسی پرائیویٹ لائف میں دخل دینا، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرنا، اس کی فوٹو لینا، اس کی باتوں کو اس زمانے میں تو کانوں سے سنا جاتا، آنکھوں سے دیکھا جاتا، تو وہ بھی شریعت نے حرام قرار دیا. اب آنکھوں سے دیکھے جانے کے علاوہ اور کانوں سے سننے کے علاوہ جو آلات ہوں گے جن سے یہ کام ہوتے ہیں اس سے ایسا کام کرنا حرام ہے. یاد رکھیں. نہ بولیں حدیث میں تو کانوں سے سننا نہیں چاہیے، تو ہم کانوں سے مائک سے سن رہے ہیں، جائز نہیں. سن رہے ہیں نا، بعد میں کان ہی سنیں گے آپ کی مائک سے، جائز نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کامن ہوتے جا رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کو روک لگانے کی ابھی بہت سخت ضرورت ہے. یاد رکھیے، ورنہ پھر کیا ہو جائے گا، کسی کی لائف ہی پرسنل نہیں رہیں گی. یاد رکھیے، مطلب وہ تھریٹ فیل کریں گے، اور ہو سکتا ہے نیک پرہیزگار لوگ یا جو لوگ اس سے ڈرتے وہ آئیں گے ہی نہیں کسی مجلس و دعوت میں، کہیں گے بھائی ان کی دعوت میں جاؤ اور میم بن رہے ہمارے ادھر، ان کے پاس مل کے آؤ، فلاں چیز ہو جا رہی کریٹ، یہاں بات کر رہے پبلکلی بات چلی جا رہی ہے نا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، بات طے ہوئی کہ 2 لوگ آئیں گے بات کریں گے، دونوں ریکارڈنگ کر رہے ہیں، دونوں چھپ کے کچھ تو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، دونوں فلاں کر رہے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں. یاد رکھے جو بات ہوئی وہ بات ہوئی، جاسوسی درست نہیں. یاد رکھیے. تو جو ٹیکنالوجی ہے اس کے جتنے فائدے یاد رکھیے اتنے اس کے نقصانات بھی ہے، تو لہٰذا ہم کو سوشل میڈیا کے صحیح فائدے اٹھانا ہے. خاص طور سے ویڈیوز کو وائرل کرنا، آڈیوز کو وائرل کرنا، فوٹوز کو وائرل کرنے کے چکر میں لوگوں کی پلیز پرائیویٹ لائف کو پبلکلی مت لائیے. اس سے گناہ اور معصیت سماج میں بڑھنے والی ہے، اس سے برائیاں سماج میں اور بڑھیں گی. جو میں دیکھ رہا ہوں برحال پہلے ایک میم کلچر تھا، اب ڈارک میم کلچر، بہت ہی گھنونے قسم سے میم بنائے جا رہے ہیں، اس کو ڈارک میم بول رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس کے بعد اور کیا رہیں گا، بلیک ہول میم کلچر، اور یہ مطلب ڈارک سے اور ڈارک کیا کرنے والے نہیں پتا. تو یہ کلچر بنتا جا رہا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں اس کلچر کو توڑے. ہماری دین اور شریعت ہم کو اس کو حرام قرار دیتی، خود اپنے اوپر لاگو کیجئے، کوئی آپ کے ساتھ اگر یہ کر لے تو. اچھا، پہلے زمانے میں یہ بہت کم لوگ کرتے تھے، بہت کم. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ایسا تھریٹ کرتا تھا نا تو وہ تھا جو بگڑا ہوا جرنلسٹ رہتا تھا، اس کے پاس میڈیا تھا، وہ تھریٹ کرتا تھا، ایک آدھ فوٹو لے لی کہیں، ایک آدھ وہ کر لی، اب کل ڈال دوں گا پیپر میں، سمجھ رہے. تو یہ اس طرح سے ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ مطلب کامن نہیں تھا میڈیا. اب لیکن پرابلم کیا ہو گیا، ہر آدمی میڈیا ہاؤس خود بنا ہوا ہے، موبائل کے اندر کیمرہ ہے جو مطلب 400x تک زوم کر لے رہا ہو مطلب کہاں کھڑا ہے آدمی تو 4 کلومیٹر تک دیکھ رہا ہو ایک دوسرے فوٹو کو، اتنا کلیئر ہوتا ہے. اور مائک تو اتنے اچھے آڈیو سسٹم سے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، کہ 10 لوگوں میں سے ایک کی آواز آپ آرام سے لے سکتے ہیں. ایڈیٹنگ سسٹم اتنی ہائی کہ آپ کسی لفظ کو ڈالے تو لفظ کہاں ہے آئیڈینٹیفائی کر کے بتاتے ہیں، یہاں یہ بولا گیا، ریپلیس کر دو اس کو اس سے، یہ بھی ہوتا ہے آج کل. اور اس کے بعد تو آپ نے AI کے ذریعے تو آپ دیکھو نیکسٹ لیول، مطلب رشیا کا پریزیڈنٹ اردو میں اسپیچ دے رہا ہے، دیکھیں نا ویڈیوز آپ نے. ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ آ کے جو ہے بنگلہ ڈال رہا ہے، ہاں ناچ رہا بھی ہے اور ساتھ میں گانا بھی گا رہا ہے، پنجابی بھی سیکھ لیا بیچارے نے اور پنجابی ڈانس بھی آ گیا اس کو. تو یہ سب ہو رہا ہے، تو اب یہ نیکسٹ لیول پہ آ رہا ہے. تو لوگ یہ سب چیزوں کو ملا کر لوگوں کو بدنام کرنے، سیلف پروموشن کے لیے کبھی، یا سامنے والے کے ڈسٹرکشن کے لیے، دونوں ہو سکتا ہے. ایک تو میرا چینل چلے، میرا فلاں چلے تو میں دھارکاری کہلاؤں یا مجھے ویوز زیادہ ملے، یا سیکنڈ دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے. مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی عزت گرانا ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بتانا ہو سکتا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بٹ اینی ویز کسی بھی قسم کا اس طرح کا نقصان آپ کسی کو مت پہنچائیے، یہ دنیا اور آخرت کے لیے بہت نقصان دہ. پھر نیکسٹ لیول اس میں فراڈ آ چکا ہے. اب فراڈ کا ایک نئی شکل آ چکی ہے. یاد رکھیے کہ لوگ آپ کو کال کر رہے ہیں، کال کر کے ایک واقعہ بتا رہے ہیں، بہت مشکل میں آ گیا، فلاں 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 ہو گیا، میں آپ ہے نا، ہو رہا ہے نا، آپ کے ساتھ ہوا ہوگا نا، کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہوا ہے، اگر نہیں ہوا تو ہونے والا ہے. میسج آیا تھا کہ بھائی مجھے کسی نے پکڑ لیا، 2000 روپے جلدی بھیج، لنک بھی آ رہی ہے آپ کے دوست کی طرف سے آتا ہے اور اس کے نام سے آتا ہے. یاد رکھیں یہ کامن نہیں ہو رہا ہے. تھوڑے دن پہلے میرے ساتھ بھی ہوا کہ ایک آڈیو کال آیا مجھے، میں نے کال ریسیو کیا، جو کہ ایک بہت ہمارے اچھے جاننے والوں کا تھا. انہوں نے کال کر کے کہا کہ مجھے 20,000 روپیز کی فیس ابھی بس ارجنٹ ضرورت ہے، آپ ڈال دیں گے کیا؟ اور وہ میرے بہت اچھے تعلقات میں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کو 20,000 کی ضرورت نہیں پڑ سکتی تو میں نے کیا کیا، فوراً ہمارے پاس ایک سٹاف ہے، ان کو کہا کہ آپ جاؤ ان سے، وہ پیچھے گلی میں رہتے ہیں، جسٹ جاؤ اور پوچھو. فیض بھائی نے کراس کنفرم کرنے کے لیے پوچھا آپ کو چاہیے کیا، اگر چاہیے تو پھر ان کو آپ پیمنٹ کر دیں گے اپنے سے. تو وہ گئے ان کے پاس، وہ جا کے ان کو پوچھے کہ میں ملنے آیا. فیض بھائی نے بولے آپ کا کال آیا تھا اور ایسا 20,000 مانگے. تو بول رہے میں نے کبھی کال نہیں کیا فیض بھائی کو، میں کیوں کال کروں گا ان کو، اگر کروں گا بھی تو میرے ریلیٹیوز ہیں، میرے فلاں ہیں، ان کو کیوں ڈسٹرب کروں گا. ابھی آپ کا کال آیا تھا، میرے کال لسٹ میں ان کے نام سے کال ہے، ان کا نام آیا ڈسپلے میں، تو کہا میں نے نہیں کیا تھا. دیکھیے آپ، مطلب تعجب کی بات ہے نا، آپ فراڈ کے لیول پر آ گیا. مطلب جاسوسی کے ساتھ ساتھ سامنے والے کی آواز، آپ کے ریلیشن شپ اس نے کتنے، پھر کال کر کے اس کو 20,000 اماؤنٹ مانگنا، میں پریشان ہوں. آڈیو کال ہے یہ سمجھے نا، آپ کو واٹس ایپ کال نہیں کہ فیک آ گیا، ویڈیو آ گیا کسی کا مارف کر کے، لائیو کال آ رہی ہے کہ مجھے ضرورت ہے، اس کا نمبر میرے نمبر پہ ڈسپلے ہو رہا ہے. اندازہ لگائیے اس سے کہ کیا نیکسٹ لیول پہ فراڈ کر رہی ہے. سب جاسوسی آپ کے بارے میں انفارمیشن لے کے آپ کو تکلیف دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو مالی نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان ہو رہا ہے، عزتیں اتاری جا رہی ہے، اور بس تھوڑا سا شوق ہے کہ بس نام ہو جائے، چرچا ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کے تعلق سے. سنن ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا کہا جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گا.
جو اپنے مومن بھائی کی پردہ پوشی کریں گا, پردہ پوشی میں نے بتا دیا شروع میں, پبلک سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں وہ پبلک میں اگر لائی جاتی ہے کہ وہ کام نہیں کر رہا ہے فلاں ہے تو وہ جائز ہے. جو انویسٹیگیٹو جرنلزم میں جرنلسٹ کرتا ہے یا فلاں آدمی کا کام ہے یہ پوسٹ پر یہ کرنا, نہیں کرتے بیٹھا وہ فوٹو لیتا ڈال دیتا ہے, یہ جائز ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی وہ کرنا. لیکن یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اس کی پرسنل لائف. اب کیا ہو رہا ہے, جو اپنے مسلمان بھائی پہ پردہ پوشی کریں گے اس کی پرسنل لائف میں کوئی آپ نے دیکھا جیسا کہ آپ جس ایک دم داخل ہو گئے اور وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا, غلط چیز دیکھ رہا تھا, غلط چیز کھا رہا تھا, لیکن اس کی پرسنل لائف تو پبلک سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ پیچھے ہٹ گئے, آپ نے کہا کہ جانے دو بھائی جو بھی تھا اس کو چھوڑو, اپن کیوں اس کو بولتے بیٹھے, یہ آپ کا نہیں کام ہے نا, اس کی پرسنل لائف تھی وہ, اس میں آپ کو کچھ دیکھنا نہیں تھا. نہیں میں پیچھے کے دروازے جا کے اسی کھڑکی سے اس کے ٹوائلٹ کھڑکی جا کے دیکھتا ٹوائلٹ میں وہ کیا کر رہا ہے, یہ آپ کا کام ہی نہیں تھا. لیکن آپ گئے اچانک اور کوئی چیز دکھ گئی, آپ کہیں گے بھائی اس کا ذاتی زندگی تھی, اللہ معاف کرے بچوں, اپن نکلو. اب میں نے کیا کیا سین دیکھا, پورے دنیا میں بیڑی پھک رہا تھا, سگریٹ پھک رہا تھا, فلاں کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا, ایسا کر رہا تھا, یہ کھا رہا تھا, وہ سونگ رہا تھا, وہ پی رہا تھا, اس سے بات کر رہا تھا, وہ نکلا فلاں ہوا, اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. سم تھنگ سمپل, وہ اس کی زندگی پرسنل لائف, اس لائف کو آپ کو ڈسکلوز نہیں کرنا ہے. تو اللہ کے رسول فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کریں گا وہ معاملہ جس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں, لیکن دکھ جائے, سنے آ جائے, فوٹو آ جائے, میں اس کو کبھی آگے نہیں بڑھاؤں گا, تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی اس کی پردہ پوشی کر دیں گا. کتنی خطائیں اللہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں نا, تو اللہ بھی کیا بولیں گا, یہ میرا بندہ میرے دوسرے بندوں کی پردہ پوشی کرتا ہے دنیا میں, اس کی پردہ پوشی میں کر لیتا ہوں, تو اس کی پردہ پوشی کر دی جائیں. پھر آپ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گا, اور جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب فاش کریں گا, ایک عیب ہے جو اس کی پرسنل لائف میں کمزوری پرسنل ہے, اس کو فاش کریں گا, راز فاش کرنا سمجھتے ہیں نا, ڈسکلوز کر دیں گا, آج کے زمانے وائرل کر دیں گا, میم بنا دیں گا, شارٹ بنا دیں گا, اور اس کی ریل بنا دیں گا, اور کیا کیا بہرحال اس کے علاوہ ہو رہا وہ کر دیں گا, اس میں ہم لے لیں گے, راز فاش کریں گا, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب کو فاش کر دیں گا, اس کو پبلکلی لا لیں گا. پھر فرمایا کریں گا یہاں تک کہ وہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر کے رکھ دیں گا. پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس نے ایک دوسرے آدمی کے پرسنل راز کو فاش کیا, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ذلیل کریں گا, دوسرے آدمی کو جس نے یہ کیا اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر کے رکھ دیں گا. مطلب وہ کہیں کا نہیں بچیں گا. گھر میں ذلیل ہونے کا معنی سمجھتے نا, لوگ بولتے کہ یار یہ دنیا کو بہت فلاں فلاں کرتا, اس کے گھر میں اس کی بیوی نہیں سنتی, تو گھر میں ذلیل ہے یہ, لیکن دوسروں کو بڑی باتیں کرتے گھوم رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں ذلیل کر دیں گا اس کے جو ایسا کریں گا. تو لہٰذا ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ پبلکلی ہم چیزوں کو لائیں, لیکن یہاں وضاحت کر دوں یہ وہ باتیں ہیں جو اس کے انڈیویجول پرسنل لائف سے, لیکن جب پبلک لائف سے ہو جائیں گا تو وہاں آپ کو بولنا پڑے گا, ہر کسی کو نہیں لیکن ذمہ داروں کو آپ بول سکتے. جیسا مثال کے طور پہ کوئی آپ میرے پاس آیا, مجھ سے کہ فیض بھائی میری بہن کو ایک لڑکے کا رشتہ آیا, کیا میں کروں, اور میں جانتا ہوں وہ لڑکا صحیح نہیں ہے, تو یہاں میں راز نہیں چھپاؤں گا, اب چھپاؤں گا تو گناہ گار ہو جاؤں گا. یہ پبلک میٹر ہے نا, اب چونکہ اس کی شادی ہونے والی, کل کو ہو جائیں گی تو مسائل پیدا ہوں گے, تو میں کہوں گا بچہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو فلاں فلاں چیز کی عادت ہے, بٹ یہ آپ کے میرے بیچ میں آپ نہ کرے تو اچھا ہے. یہاں نہیں چھپا سکتا ہوں, ہمارے پاس جہاں نہیں چھپانا وہاں تو غیبتوں کے بازار گرم ہے, عورتوں میں اور مردوں میں, اور جہاں جس کو کہیں گے چھپانا ہے وہاں بول رہے ہیں, اور جہاں نہیں چھپانا ہے وہاں خاموش ہے. بھائی رشتہ آ گیا, فلاں بچی کا رشتہ آ گیا, فلاں ہو گیا, رشتہ ٹوٹ گیا, طلاق ہو گئی, ہم کو تو پہلے سے معلوم تھا, تو پہلے کیوں نہیں بولے, ہم بولے ہم کو بولنا, پھر باقی سب غیبتیں کر رہے تھے تم یہ نہیں بولے, لیکن تو جہاں بولنا ہے ہم خاموش ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون ہے کہ اللہ کے رسول میرے کو 2 رشتے آ گئے, اب میں کس سے نکاح کروں, اور صحابی کا نام لی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خامی گنوائی, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, فلاں ہے, تو یہاں بتائی گئی نا, ان کو بتائی گی نہ, انہوں نے اعلان کیا سب کو کہ اب میں ان سے شادی کیوں نہیں کر رہی ہوں, نہیں, یہ اللہ کے رسول نے بولا تھا, اللہ کے رسول سے ڈسکشن ہوا, معاملہ وہاں فٹ ہو ختم ہو گیا. تو پبلکلی کچھ چیزوں میں بول سکتے ہیں آپ, جیسا کہ ایک آدمی آ کہا میں اس کا بزنس کر رہا ہوں, کروں کیا, آپ بولے نہیں اس نے اتنے لوگوں کی ٹوپیاں ادھر کی ادھر کیا, مت کر بھائی, میں بالکل بول رہا ہوں. تو یہاں ہم کیا کرتے ہیں, نہ کو اپنے کو بولنے کا, دونوں کا چل رہا چلنے دو, اب ڈوب گیا بزنس, ڈوب کے آ گیا, رے بھائی ڈوب گیا, میرے کو پہلے سے معلوم تھا, تو جب پہلے سے معلوم تھا بولا کیوں نہیں, دوسری غیبتیں تو پوری کر رہا اس کی میرے سامنے, یہاں نہیں کیا, تو نے جا کرنا چاہیے تھا. تو یہ بات بھی آپ سمجھے, تو یہ پرسنل لائف کے میٹرز ہے, پلیز کسی کے سامنے آئے تو اس کو وائرل مت کیجیے, غیر اخلاقی ویڈیوز مت بنائیے, چیزوں کو پبلکلی پروموٹ مت کیجیے, سوشل میڈیا مت ڈالیے, ڈھاک دیجیے, ختم. اور اسی پہ آج کا لیکچر ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, ہم نے یاد رکھیے. اس سے کیا ہوتا ہے یاد رکھیے, لوگوں کو ذہنی تکلیف پہنچتی ہے, جسمانی تکلیف پہنچتی ہے, مالی تکلیف پہنچتی ہے, اسٹریس, ڈپریشن, اور کیا کچھ نہیں ہو رہا, بلکہ حتیٰ کہ یہ واقعات ہم نے سے لوگوں نے خودکشیاں کر لی اس چیز ہونے کی وجہ سے, ایک ذاتی زندگی کی چیزیں وائرل ہونے کی وجہ سے. اسپیشلی جب میڈیا شروع میں آیا یہ باتیں بہت کامن ہی, یاد رکھیے. ایک تو بہت مشہور واقعہ تھا, ایک مسلم پولیٹیشین کے بیٹی کا اور ان کے بیٹے کا, وہ دونوں نکاح ہوا, ہنی مون کے لیے کہیں گئے, کسی نے جو دوسرے اپوزیشن پارٹی کا تھا اس نے ایک کیمرہ لگا دیا ان کے روم میں, جب وہ ویڈیوز لیک ہوئی تو دونوں نے ہسبینڈ وائف نے خودکشی کر لی. مشہور واقعہ تھا, آج کا نہیں, تقریباً میڈیا نیا آیا تھا, 15 ایئرز بعد جب کیمرے نئے آ رہے تھے.
تو دیکھیں ایک آدمی خودکشی کر لے، چونکہ کون سی عورت اور کون سا مرد یہ برداشت کریں گا شریف النفس. انہوں نے حالانکہ کوئی گناہ نہیں کیا، میاں بیوی تھے وہ، لیکن چیزیں سوشل میڈیا پہ نہیں، انہوں نے کیا کیا اس زمانے میں پورن سائٹس پہ پورا اپڈیٹ کر دیا ان کو. تو کتنا ان کو تکلیف ہوئی، جان انہوں نے لے لی. غلط تھا، انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا، بٹ لیکن آدمی کیسے برداشت کریں گے ایسی چیزوں کو. سوچیں نا، آپ خود سوچیں. آپ اپنی بیوی سے کھل کر گلے نہیں ملتے کسی بازار اور راستے کے اندر، اور کسی نے ان کا پرائیویٹ لائف کو کر دیا. تو یہ ہوتا ہے. کیوں کیا؟ بس بدلہ لینا تھا ایک دوسرے سے، انہوں نے لڑا تھا الیکشن ہمارے خلاف، تو بدلہ لیں گے ان سے. یہ سب ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے سب مت کیجیے. لوگوں کی اپنی زندگیاں ہیں وہ رہنے دیجیے. ہاں تو ہم گناہ کی بات کریں، ہاں تو گناہ بھی نہیں تھا ان کا، لیکن اس کو گناہ کی شکل میں پیش کر دیا ہے. تو یہ سب ہوتا ہے. تو جانیں جاتی ہے، قتل ہوتے ہیں، کیس ہوتے ہیں، عزتیں جاتی ہے، لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں، دوسروں کی جان لے لیتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو بہرحال اس معاملے میں ہمیں بچنا چاہیے. شریعت اس کو حرام قرار دیتی کیونکہ اس میں تکلیف ہے، ایزا دینا ہے کسی انسان کو اور کسی مومن کو. بہرحال چلیے آئیے جو آج نکات ہم دیکھیں گے. جو نکات رکھوں گا 10 پوائنٹس رکھوں گا مختصر. 10 کے 10 پوائنٹ شروع کرنے سے پہلے بتا دوں گا سب گناہ کبیرہ ہے. سب گناہ کبیرہ جتنے بھی ہم آج کل کر رہے ہیں اس سے ہم بچ کے رہیں. 8 پوائنٹ وہ ہے جو دوسرے کرتے ہیں، 2 پوائنٹ وہ جو ہم خود کرتے ہیں. ایک تو ہے پرائیویٹ لائف، دوسرے اچھال رہے ہیں، اور ایک میں خود بھی اچھال رہا ہوں. آج کل یہ بھی ٹرینڈ بہت چل رہا ہے نا، اپنی پرائیویٹ لائف میں کچھ بھی کر کے اس کو ڈالنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں. میاں بیوی کی لڑائی ہوتی، بولتے 1 منٹ رکو پہلے کیمرہ چالو کر لیں گے. لڑنا جنوین ہے لیکن کیمرہ چالو کر کے پھر وہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی. دیکھا آپ نے ایسی چیز، میاں بیوی کی جھگڑے فلاں، یہ جنوین لڑ رہے ہو لیکن ریکارڈ کر کے چاہ رہے کہ آج جھگڑا ہے کل تو معافی مانگ لیں ایک دوسرے سے، انکم بھی ہو جائے اسی بہانے، تھوڑے وائرل ہو جاتے، تھوڑے لائکس مل جائیں گے، اور وہ ریکارڈنگ چالو ہے. تو یہ سیلف پروموشن کے لیے اپنی پرائیویٹ لائف کو خود چھلکانا. ایک تو ہے دوسرے کر رہے ہیں، ایک خود کر رہے ہیں. تو آئیے پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. کسی کی جاسوسی کرنا چپکے سے، آڈیو ویڈیو فوٹو ہے کسی اور فارم میں. دوسرا دیکھیں گے، یاد رکھیے، فیک ویڈیوز یا فوٹوز لوگوں کی سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا. تیسرا ہم نہیں کسی شخص کے بارے میں جھوٹی باتیں سوشل میڈیا پہ یا اس پہ جو جاسوسی کر کے وائرل کرنا. لوگوں کے راز، چھپی ہوئی باتوں کو فاش کرنا. دوسروں کے عیب لوگوں میں عام کرنا. 6 پوائنٹ دیکھیں، سوشل میڈیا پر یاد رکھیں ٹرولنگ یا ہراسمنٹ کرنا، جو لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے آج کل کامنلی کیا جا رہا ہے. 7واں دیکھیں گے، یاد رکھیں، فیک اکاؤنٹ بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینا اور دھوکہ دے کر مال دولت عزت آبرو ان کی لوٹنا. 8واں ہم پوائنٹ انشاءاللہ دیکھیں، کسی کی چیٹ، ای میل یا ٹیکسٹ کو بلا اجازت پڑھنا. جو ہے 9واں پوائنٹ دیکھیں گے، پرائیویسی کا خیال، اپنی پرائیویسی کا خود خیال نہیں رکھنا. اور 10 پوائنٹ دیکھیں، شہرت کے لیے کسی بھی حد تک پہنچ جانا. یہ 10 پوائنٹس انشاءاللہ عزیز ہم آج دیکھیں گے. آئیے پہلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ کسی کی جاسوسی کرنا چپکے سے، مطلب کسی آڈیو ویڈیو یا فوٹو کو بغیر اجازت کے چپکے سے اس کی لے لینا. یاد رکھیے پہلا پوائنٹ انشاءاللہ عزیز ہم یہ دیکھیں گے، جو کہ آج کل بہت کامن ہے. تمہید میں بھی یہ بات میں نے رکھ دی کہ آپ کسی مجلس میں جائے، کہیں جائے، لوگوں کو آپ کامن دیکھیں، دوست کے بارے میں یہ کر رہا ہے، ایک پرٹیکولر فیلڈ میں کام کرنے والے دوسرے فیلڈ میں کام کرنے والوں کے تعلق سے یہ کر رہے ہیں. ایک مجلس کے اندر عورتیں اگر کام کرے تو مرد ان کے خلاف کچھ کرنے کے لیے کر رہے تاکہ پریشر ڈیولپ کرے، تاکہ وہ ان سے بات کرے، تاکہ یہ کرے. ایک عورت دوسری عورت یا ایک بار دوسری مرد کو بدنام کرنے کے لیے 2 لوگ بات کرے تو اننیسری ویڈیو لے رہا ہے، گھر پہ بھیج دوں گا، دیکھو بھابھی کو میں، تم دونوں بات کر رہے تھے. حالانکہ وہ پروفیشنل لائف میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انٹریکشن وغیرہ ہوتے ہیں. کیمرے تو 3D نہیں ہوتے نا، کیمرے تو پتا ہے نا آپ کو 3 اینگل میں نہیں بتاتے چیزوں کو. جیسا میں یہاں کھڑا اور میرے سے آدمی وہاں کھڑا ہے اور آپ ادھر سے لے رہے تو ایسا لگتا ہے دونوں آمنے سامنے ہیں، 3rd اینگل نہیں پتا چلتا ہے. تو دور سے لی گئی فوٹوز میں آپ کئی کر اندازہ بھی لگا پاتے. اب میں کھڑا ہوں، میرے پیچھے کوئی اور ہے، میں کھڑا ہوں، میرے آگے کوئی اور، پیچھے سے آپ تصویر لے تو 3D میں تو نہیں پتا چلتا، سائڈ سے ایسا کیمرہ آگے تھوڑی بتائیں گا کہ اس میں اور اس میں اتنا ڈسٹینس ہے. پیچھے دیکھنے والا لگتا ہے یہ تو اس کے منہ کے سامنے ہی ہے بالکل، آپ سمجھیں نا. تو یہ سب ہوتا ہے. تو بہرحال چپکے سے اب کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، کوئی ٹیکسٹ یا کوئی فوٹو، یہ بہت کامن ہے، یاد رکھیے آج کل لوگ کر رہے ہیں. یاد رکھیے تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے. بدگمانی سے بچتے رہو، مطلب لوگوں کی جاسوسی کر رہے ہیں لوگ، لیکن آپ کے پاس کوئی چیز آئے تو آپ کا کام ہے کہ آپ بدگمانی سے بچے ایسی. ٹھیک ہے، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے. اور لوگوں کے راز کو کریدہ نہ کرو. ٹھیک ہے، نہ لوگوں کی جو ہے نجی گفتگو کو کان لگا کے سنا کرو، نہ ان کے راز کریدہ کرو، نہ ان کی پرائیویٹ باتوں کو سنا کرو. یاد رکھیں. اور آپ نے سنو، آپس میں دشمنی نہ پیدا کرو، بلکہ بھائی بھائی بن کے رہو. تو یہاں آپ نے فرمایا لوگوں کے راز نہ کریدہ کرو، مطلب کھود کر یا کرید کر لوگوں کے راز مت نکالا کرو. ہم سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل راز نکال رہے ہیں اور آن لائن ڈال رہے ہیں. اور نہ ہی لوگوں کی باتوں کو سنا کرو. اور لوگوں کی بات نہ سننا، اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ کسی کی بات نہیں سننا ہے؟ جب 2 لوگ بات کر رہے ہیں اور آپ کے آنے پر وہ خاموشی اختیار کر لے، اس کا مطلب وہ نہیں چاہتے کوئی تیسرا سنے. یا کوئی آدمی جب بات کرے تو اللہ سے فرماتے ہیں جو ادھر دیکھے اور ادھر دیکھے اور پھر آپ سے بات کرے، اس کا مطلب یہ راز ہے. سامنے والا جس سے کہی جا رہی ہے اس نے بھی کسی کو بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے ادھر اور ادھر دیکھا پہلے بولنے سے پہلے، مطلب یہ آپ کے لیے صرف. ٹھیک ہے،
تو لہٰذا اللہ کے رسول ہم منع کر رہے ہیں کہ اس طرح سے راز فاش کرو، جو کہ سوشل میڈیا کے دور میں لوگ بآسانی بس کسی کی آڈیو ویڈیو لے رہے ہیں اور راز کو فاش کریں۔ دوسری روایت سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی زبانوں سے، اور اب حال یہ ہے کہ ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑا کرو، مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور ان کے عیب کے پیچھے مت پڑا کرو، اس لیے کہ جو ان کے عیوب کے پیچھے پڑیں گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائیں گا اور اس کو اسی کے گھر میں ذلیل کر کے رکھ دیں گا۔ لہٰذا میں بھی گزارش کروں گا کہ ہم کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑے، خواہ مخواہ جاسوسی نہ کریں، ورنہ ہماری زندگی پرائیویٹ لائف پبلک لی آ جاتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے بدلہ لیتا اور اللہ تعالیٰ اس کی ٹوہ میں پھر جو ہے لگ جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بچیں، ورنہ اس کی وجہ سے لوگوں میں آپ کے بارے میں خوف، یا لوگوں میں کسی جگہ جانے کے بارے میں خوف، لوگوں میں ڈپریشن، لوگوں میں برائی، مار پیٹ، قتل و غارت گری، عزتوں کا اترنا، کیسز کا ہونا، دشمنیوں کا بڑھنا آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے نوجوانوں میں تو کتنا ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے اسکول میں، آج کل اسکول میں لوگ موبائل لے جا رہے بچے، وہاں کچھ بھی آپ سین لے رہے ہیں، ہاں میم بنا دے رہے ہیں وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن آپ سوچو جو یہ غلطی آپ کر رہے ہیں کسی کی بچی کے ساتھ یا کوئی بچی کسی بچے کے ساتھ، آپ اندازہ لگاؤ اس کی زندگی آگے کیسی ہوگی جب ایسی چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے۔ خاص طور سے میم کلچر میں تو کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو، کچھ بھی لیتے ہیں اور دشمنی نکالنے کے لیے اس کا میم بنا کے ڈال دینے بعد میں، سمجھ رہے، مطلب میرے کو پسند نہیں آپ، بس آپ کے پیچھے پڑا، تھوڑے سے شارٹس لیا آڑے تڑے، کچھ تو اسے میوزک ڈال دیا، ایڑی ٹیڑھی باتیں ڈال دیا، 2-5 گالیاں ڈال دیا، 2-5 فلاں کرا اور اس کو پبلکلی ڈال دیا تاکہ آپ ذلیل ہو۔ لیکن اس کا امپیکٹ دیکھو آپ کیا ہوگا آخرت کے اعتبار سے، کسی کی عزت اتارنا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، تو ہم اس سے بچتے رہیں۔ آئیے دوسری چیز یاد رکھیے، فیک ویڈیوز یا فوٹو بنا کر لوگوں کو سوشل میڈیا پہ بدنام کرنا۔ اب ایک تو تھا جینوئنلی بنایا، جو ہوا اس کو کیا، اب فیک والا یاد رکھیے، اور یہ بہت زیادہ عام ہو گیا، فیک آڈیوز، فیک ویڈیوز، اے آئی کے ذریعے تو اتنا آسان ہو گیا کہ آپ ہو بہو میری غیر موجودگی میں بھی آپ میری آواز سن سکتے ہیں، یاد رکھیے ہو بہو پوری میری آواز، اتنا وہ کاپی کرتا ہے۔ اب یہ تو اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ گئی ہے جو کہ بہت سستی اور فری بھی ہے، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کی ویڈیو تو فری بھی بنا کے دیتا ہے وہ سافٹ ویئر آپ کو، ہاں بڑی بنانا ہے تو آپ کو لگتا ہے اتنی ایڈوانس کی، اگر میری اسپیچ ہے، کچھ ویڈیوز بہرحال ہمارے ہم نے بنائے ہیں، ابھی آن لائن تو نہیں ڈالے، جو میری اردو اسپیچ ہے اس کو ہم نے پورا انگلش میں کیا، تو نہ صرف وہ انگلش اسپیچ میں انگلش کو اسپیچ کو انگلش میں کنورٹ کیا، وہ لپسنگ بھی میچ کرتا تھا کہ الفاظ دیکھیے اردو کے بولتے تو الگ بولتے ہیں نا، تو انگلش سے میچ کر دیتا ہے اور ہو بہو ترجمہ کرتا ہے، نہ آپ کو اس کو کوئی فیڈ دیں، کچھ نہیں کرنا، خالی ڈالا آپ نے ویڈیو 3 منٹ کا اردو، کس ٹائم زبان میں کرنا دنیا کی، انگلش ڈالو، انگلش میں ویڈیو 5-7 منٹ میں تیار ہو کے مل گیا آپ کے سامنے۔ دیکھیے آپ کی آواز میں انگلش میں کیسا بولوں گا وہ بھی کر دے رہا ہے، اگر میں کوئی دوسری زبان بولوں کنڑ اور تیلگو تو وہ بھی وہ کر کے دے رہا ہے، کئی زبانیں دنیا کی کر سکتا ہے۔ تو اب تو کیا ہو رہا، فیک بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بدنام کرنے، ایکسٹورشن کرنے، پیسے کھینچنے، عزت اتارنے، ذلیل کرنے، اپنی بات منوانے کے لیے، اپنے کام کروانے کے لیے فیک ویڈیوز بنا رہے، یاد رکھیے، اور جھوٹی باتوں کو لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے، شارٹس، میم، ریلز، ڈارک میمز وغیرہ وغیرہ کے ذریعے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیے، چونکہ جھوٹی باتوں کو پھیلانے، یاد رکھیے وہ شخص جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی، جس نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس مومن میں نہیں تھی، مطلب برائی اس میں نہیں تھی، تو اللہ اس کا ٹھکانہ جہنمیوں میں بنائے گا، یہاں تک کہ اپنی کہی ہوئی بات سے توبہ نہ کر لے۔ تو اگر دنیا میں توبہ کر لیتا تو اچھی بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں ڈالیں گا جو اپنے مومن بھائی کے بارے میں جھوٹی بات بیان کریں۔ اب یہی ہو رہا ہے نا، ویڈیو بنا دیا جھوٹا، ٹیکسٹ بنا دیا جھوٹا، فوٹو بنا دی جھوٹی، اور اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے آج کل کی، مطلب ایسا خاص نہیں، مطلب پہلے تھا خاص شخصیات، سیاسی شخصیات تو خاص طور سے، یا پھر سماجی شخصیات کو ایک دوسرے کے خلاف، یا پھر میڈیا میں جو شخصیات ہوتی ہے فلموں میں وغیرہ، تھیٹر میں، ان کی شکل ہے۔ ابھی تو ایسا ہو گیا ہر آدمی دوسرے کے پیچھے پڑا ہے، محلے میں تو کون ہو گیا، مطلب محلوں کے بچوں کے گروپ بنے ہوئے، آج کہاں ڈالا اس نے بنا کے، کوئی تو بھی چھپکے سے بناتا ہے اور ذلیل کریں گروپ میں ڈالتا رہتا ہے، اور سب مل کے اس کو وائرل کرتے رہتے ہیں، ایک دم کامن ہو گیا، کیا بنا ہے اس نے، فلاں کر دیا، اس کو ذلیل کر دیا، اس کو یہ کر دیا، تب تک اس کو سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کو اس کا خود ذاتی نقصان نہیں ہوتا، مطلب جو کڑوی دوا اس نے بنائی تھی جب تک اس کو مزہ نہیں چکتا اس کا، جب تک وہ اصلاح نہیں کرتا اپنی، تو اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے۔ تو لہٰذا آج کل بہت کامنلی بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا اگر کوئی شخص ایسا کرے گا، کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہیں گا جو اس میں نہیں تھی، وہ جو کہ سوشل میڈیا سے یہ کیا جا رہا ہے، اس میں تھی نہیں، بیچارے نے بولا نہیں، اس نے کیا نہیں، تو یاد رکھیے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا۔ اور آج کل یہ صرف دنیا نہیں، دینی طبقوں میں بھی عام ہے، کیونکہ کئی بار میں اس کا شکار ہوتے رہتا ہوں کہ الفاظ نکال کے ویڈیو میچ کر کے آپ کو دے دیا جاتا ہے، دیکھو ایسا بول دیے، حلال کو حرام بول دیے، حرام کو حلال بول دیے، بیچ کے الفاظ نکالے، جان مجھ کے کیے نا، مطلب جس نے بھی یہ کام کیا اپنی جماعت تھی، اپنی جماعت کی حمایت میں، اس کے فائدے کے لیے کیا، لیکن اس نے تو یہ کام کیا نا جو میرے نام سے بولا جا رہا ہے،
آپ سے مطلب اس نے تو وہ کام کیا نا، تو اس کو تو وہ گناہ ملیں گے نا جو میں نے بولا، جو بلوایا اس نے مجھ سے، میں نے تو بولا نہیں تھا کو ملیں گا، لیکن وہ بھی نہیں سوچ رہے ہو، وہ بھی نہیں سوچ رہے. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے کہ ایک صاحب نے ایک ویڈیو بنایا کہ فلاں شخصیت نے صحابہ کو ذلیل کیا، صحابہ کو نیچا دکھایا، اور ایک ویڈیو کو لے کر بیچ بیچ میں الفاظ نکال کے ایسا میچ کر دیا کہ واقعی میں اس کو سنے تو لگتا ہے کہ صحابہ کا مذاق اڑایا گیا اس کے اندر. اور صحابہ کا مذاق یاد رکھیں بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس سے دین پہ الزام آ جاتا ہے. کیونکہ صحابہ کی وہ ذات ہے، وہ شخصیت یاد رکھیے جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا. اگر ان کی بدنامی ہوگی ایک بار تو پورے دین پہ الزام لگ جاتا ہے. اس لیے ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ الزام لگانا یا قرآن کو تبدیل کرنا ناممکن ہے. تو دشمن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ شخصیات پر سب سے پہلے اٹیک کرے اصحاب. تو بہرحال انہوں نے وہ کیا. اب ٹھیک ہے انہوں نے یہ کیا، کس لیے کیا؟ کہ سامنے والی شخصیت، اس کی جماعت، اس کی تنظیم بدنام ہو جائے. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ تو نے جب یہ ایڈیٹنگ کیا تو تو نے تو واقعی میں صحابہ کو ذلیل کرنے کی کوشش کیا نا، اس آدمی نے تو نہیں کیا ہو. اس نے کرنے کے لیے تو یہ ہوا نہیں ہوا صحابہ کا گستاخ، یہ تو ہوا لیکن کیا جا رہا ہے. مطلب کچھ سوچا نہیں جا رہا ہے، بس سامنے والا بدنام ہو رہا ہے نا، بس اٹھاؤ اور جو اس میں کرنا ہے کرو. اور یہ بہت کامنلی ہو رہا ہے. تو دینی طبقہ بھی اس سے بچا نہیں، دنیاوی طبقہ بھی اس سے بچا نہیں، کوئی بچا نہیں. یاد رکھیے سب اس میں مبتلا ہے، سب اس میں آگے بڑھ چل کر حصہ لے رہے ہیں. اور سوشل میڈیا نے یاد رکھیے سب کا دماغ خراب کر دیا اس چکر میں. آئیے دوسری روایت سنتے ہیں. مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. نہ آپ کسی کا خون بہا سکتے بے وجہ، نہ اس کی عزت اچھال سکتے، نہ اس کا مال لے سکتے ہیں. تو یہاں عزتیں اچھالی جا رہی ہیں اس کے، تو اللہ کے لیے یہ کام بالکل بھی نہ کریں. فیک ویڈیوز بنا کر، چاہے وہ دینی شخصیات، عام لوگ یا کوئی ایسی ہو، مت بنائیے. یہ اچھی چیز، اچھی روش نہیں. یاد رکھیے. اور یہاں تو جو جھوٹ الزام لگائیں گا یا تو توبہ کرے یا تو جہنم کی آگ کے لیے وہ پھر ریڈی اور تیار ہے. تیسری چیز یاد رکھیں، تیسرا پوائنٹ یاد رکھیں، کسی شخص کے بارے میں جھوٹی باتوں کو پھیلانا. ٹھیک، یہ بھی بڑا چل پڑا. یاد رکھیں اللہ رب العزت نے قرآن میں اس چیز سے منع کیا. یاد رکھیں کہ جھوٹی باتوں کو پھیلانا مطلب اس نے کیا کیا، جھوٹی باتیں کسی کے نام سے پھیلائی جا رہی. سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنائے جا رہے، آڈیو بنائے جا رہے، تصویریں بنائی جا رہی ہے، اور ایک آدمی کے بارے میں جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. حالانکہ اس نے وہ کیا، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یا اس کا فیکٹ چیک کریں گے تو ویسا نہیں ہوا. مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی اس نے، لیکن بات اس طریقے سے ایسی پہنچائی جا رہی ہے کہ اس سے میسج پہنچ رہا ہے کہ اس نے فلاں کام کیا، جبکہ اس نے وہ کام نہیں کیا. ادر اور یہ بھی ایک دم کامن ہو چکا ہے. ادر مین اسٹریم میڈیا اس میں لگا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر کوشش کر رہا ہے اس طرح سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قرآن کے بارے میں، مسلمانوں کی کلچر، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، سب کو کور کر رہا ہے میڈیا اس کے اندر. وہ اسی کی پہچان ہے، جھوٹی باتوں کو پھیلانا کنٹینیوسلی کیا جا رہا ہے. چیزیں ہیں لیکن اس کے پیچھے نہیں. ہمارا بھی مسئلہ کیا ہے، ہم بھی چیک نہیں کر رہے. کسی نے بھائی جا رہے فلاں نے ایسی غلطی کر دیا، آپ چیک تو کرو اس کا اگلا کیا ہوگا، پچھلا کیا ہوگا، کیوں اس نے بولا، پورا کانٹیکسٹ کیا ہوگا، پوری ویڈیو کیا ہوگی، پوری آڈیو کیا ہوگی، پورا کیا تحریر لکھا تھا. کچھ نہیں، بس ہے نا انہوں نے یہ لکھا، ہے نا انہوں نے یہ بولا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن آگے پیچھے کا کیا آپ سمجھ رہے. یہ ضروری ہے. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے، میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب ایسی بات، ایسی خبر، ایسی نیوز آئے تو فیکٹ چیک کیجیے. اور آج کل تو بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل جو ہے ایک جس کو کہیں گے کوئی انسان کہیں سے بھی اگر نہیں پڑھا ہے تو ایک یونیورسٹی سے تو اس نے پڑھا ہے اور وہاں کا پاس آؤٹ بھی ہو، وہاں گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، وہاں کا پی ایچ ڈی بھی ہو، اور کون سی یونیورسٹی ہو، واٹس ایپ یونیورسٹی، سب پڑھے لکھے اس کے، اتنا پڑھے لکھے کہ کسی کو انتہا نہیں. مطلب اصلیت میں تو راستے سے پتھر اٹھانا نہیں ہو رہا ہے، لیکن واٹس ایپ پہ وہ شہر کے شہر تعمیر کر کے غریبوں کو بانٹ دے رہا ہے. سمجھے آن لائن چل رہا ہے سب معاملہ. یہاں راستے میں پتھر اٹھتا نہیں اس سے کسی کے لیے، اور وہاں ہو رہا ہے خیر کا معاملہ، دینی باتوں کو پھیلانے کا. دیکھا وہ آگے فارورڈ کر، خود بھی نہیں پڑھا اس نے کیا تھا، لیکن فارورڈ ضرور کر رہا. تو واٹس ایپ یونیورسٹی تو سب گریجویٹ ہوئے تقریباً لوگ. تو وہ یہ کیا کرتی ہے، ایسی نیوز آ رہی ہے فلاں نے ایسا کیا، یہاں ایسا ہو گیا، اور کبھی دیکھ کے ایسے ہی لگتا ہے. مسلمان علاقوں میں دیکھیے وہی نیوز چلتی ہے مسلمانوں کے نام سے، نان مسلم علاقوں میں وہی نیوز چلتی ہے نان مسلم کے نام سے. بہت تعجب خیز بات ہے یاد ہے. اور ان کے الگوریتم سوشل میڈیا کے ایسے ہوتے ہیں، برابر ریجن، ایریا، سیکس، جینڈر، ایج کے حساب سے چیزوں کو مارکیٹنگ کرتے ہیں. آپ دیکھیے ایک بوڑھا آدمی ہے، اگر وہ انسٹاگرام یوز کرتا ہے تو کبھی اس کے انسٹا پہ جائیے اور اس کو کھولیے تو الگ ہی ویڈیوز چلیں گے، اس کے ایج کے اپروپریٹ دکھتے ہو. ایک ینگسٹر جائیے کسی کا انسٹا کھولیے اور چھوٹے بچوں کے کارٹون آ رہتا ہے، سمجھ جائیے اس کو بچہ براؤز کرتا ہے. کیونکہ جیسی چیزوں کو آپ جو دیکھتے ہو تھوڑا رک کر دیکھتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے اگلی ویڈیو ویسی لاتا ہے، سیم لاتا ہے، اسی ٹائپ کی لاتا ہے. اتنا وہ اس کے الگوریتم اسٹرانگ ہے کہ آپ کسی بائک کو دیکھیں تو سملر بائک کی چیزیں ہی لائیں گا آپ کے سامنے، کنٹینیوسلی وہی ماڈل لائیں گا. حتیٰ کہ بیچ میں ایڈ بھی ویسی آئیں گے، بائک خریدنا ہے، اس کی EMI ہے، یہ ہم سے لے لیجیے، اس کے ایکسسریز ہے، سب کرتا ہے وہ. یاد رکھیے. تو بہرحال تو جھوٹی باتیں پھیلانا تو سب اس میں مین اسٹریم میڈیا بھی لگا ہے، ہر کوئی لگا. تو فیکٹ چیک کرنا بھی ہمارے لیے ضروری. یاد رکھیے، ورنہ کیا ہوتا ہے، چیزیں کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے اور بات کہیں سے
کہیں پہنچ جاتی ہے. تو گزارش کروں گا جب ایسی کوئی بھی لیک ویڈیو آڈیو ٹیکسٹ کسی کے بارے میں دینی شخصیت غیر دینی شخصیت مسلمان غیر مسلمان کوئی اور قوم اپنی قوم فیکٹ چیک کیجیے. ورنہ کوئی آ کے ایک ویڈیو ڈال دے رہا ہے فلاں جگہ ایسے ہو رہا ہے اور ہم فیکٹ چیک نہیں کریں. دوسرا جو بزرگ لوگ ہیں اور ایجڈ لوگ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اے آئی کے تھرو اتنے ویڈیوز بن رہے ہیں ہمارے بزرگ حضرات کو سب کچھ نہیں سمجھتے اور ریئلی بھیج دیتے گروپ میں دیکھو کیا ہو رہا. اب کوئی بھی نوجوان بولیں گا یہ اے آئی سے بنا ویڈیو بیچاروں نے بھیج ڈالے اندر گروپ میں. مطلب اس میں ایسا کچھ بھی مطلب جوشیلی بات ہاں کچھ بھی ایک روتی صورت کچھ تو بھی مطلب ایک آدمی جا رہا کچھ گرا دے رہا مار رہا ذلیل کر رہا پھر وہ مالدار بن جا رہا تھوڑی دیر بعد. وہ سب ویڈیو سے کچھ بھی عجیب و غریب ویڈیوز ہے اور بہرحال وہ کامنلی چل رہے ہیں. تو بہرحال فیکٹ چیک کیجیے فارورڈ مت کیجیے اس سے پہلے یہ ضروری ہے. اور خاص طور سے جب ایسی بات جو اللہ کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قرآن کے خلاف آتی ہے تعجب کی بات ہے مسلمان خود اس کو فارورڈ کرتے سب سے زیادہ دیکھو یہ کیا بول رہا ہے سور. لیکن جب وہ سور بول رہا ہے تو آپ کیوں اس کو فارورڈ کر رہے ہیں؟ جب وہ اللہ کے رسول شان میں گستاخی کر رہا ہے آپ نے فارورڈ کیا تو جب آپ فارورڈ کر رہے ہیں تو گناہ میں تو آپ بھی شامل ہیں نا. جیسا میں مثال دیتا ہوں کسی نے میری ماں کو گالی دیا تو اس کا ویڈیو وائرل کرتا پبلک میں دیکھو یہ میری ماں کو کیا بول رہا ہے. نہیں خاموشی سے دبا دیتا جو کچھ ہمارا اور اس کا رہیں گا آپس میں لڑائی جھگڑا جو بھی ہے جو ہم معافی منگوائیں گے وہ پبلکلی نہیں کروں گا نا اس کو. اچھی بات اچھا چلو دے بھی دیا تو کیا دہراؤں گا اس کو میں؟ جیسا یہ بول سکتا ہوں کہ اس نے میری والدہ کو بڑی بڑی ایسی ایسی گالیاں دی کیا میں بولوں گا پوری گالیاں اس نے پہلے ماں پہ ایسا دیا پھر باپ پہ ایسا دیا پھر بہن پہ ایسا دیا نہیں بولتا ہوں نا. تو یہاں تو سب چل رہا ہے. تھوڑا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایسی بات جو جھوٹی آئی ہے میں اس کو کیوں آگے بڑھاؤں. لیکن ہم سب سے زیادہ اس کو آنگ لگاتے ہیں سب سے زیادہ فارورڈ کرتے ہیں اور جیسی وہ فارورڈ ہونا شروع ہوتی ہے تو الگوریتم اس کو ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ وائرل ہو رہی ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں یوٹیوب پہ اس کو سب سے ٹاپ میں بتاتے ہیں کیونکہ وائرل اور ٹرینڈنگ بن جاتی ہو. اور پھر ایک انسان کی زندگی شخصی وہ سب ہوتی ہے ایک دینی شخصیات قرآن سب بدنام ہوتے ہیں. تو اس کے لیے فارورڈ کرنے سے پہلے یا کسی چیز کو حق جاننے سے پہلے کہ ہاں انہوں نے ایسا کہا فیکٹ چیک جس کو بولیں گے اس کو چیک کر لے چکے لوگ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں اور بہت بڑا سنگین جرم اور گناہ ہے. چوتھی چیز یاد رکھیے جو ہے وہ یہ ہے لوگوں کے راز فاش کرنا. سوشل میڈیا کے دور میں یہ بہت کامن ہو رہا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی سامنے آئے اور میں کچھ چیزیں اس کی مل جائے اور میں یہ راز کو پھر پبلکلی لے جاؤں. وجہ کیا ہے اس کو پبلکلی لے جانے کی؟ وجہ یہ اس کو پبلک کرنے کی کہ اس سے میرا نام ہوگا اس سے میرا چینل زیادہ چلے گا اس سے سامنے والا میرے سے دب کے رہیں گا اس کی وجہ سے میں ایک تھریٹ کریٹ کروں گا سماج میں کہ کل آپ میرے خلاف بات نہیں کرنا آپ نہیں کرنا اس لیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اور یہ نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ ہو گیا اندر اسکول کے بچے کالج کے بچے تک یہ کام کر رہے ہیں. میرے پاس ان کا ایک ویڈیو ہے تو بتاتا بعد میں میرے پاس ان کی ایک فوٹو آ گئی ہے بہت خطرناک بتاتا میں بعد میں ارے انہوں ایسا کرتے ان کا ایسی چیز میرے پاس آ گئی ارے میں نے وہ جا رہے تھے نا تو ان کا ایسا ویڈیو لے لیا فلاں ہے ارے انہوں نے ایسا کیے تو میں نے جب وہ کر لیا فلاں ہے ارے انہوں نے ایسی بات کر رہے تھے نا تو جب میں یہ اتنا مطلب جس کو کہ یہ جاسوسی کا وہ عالم ہو گیا جس کی کوئی انتہا نہیں جس کے ذریعے راز فاش کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے کچھ چیزیں تو کبھی کبھار صحیح بھی رہتی جیسے کہ گورنمنٹ نے کچرے کی کنڈی ہٹا دی محلے سے اب کوئی لا کے اڑیے سے کچرے کنڈی کی جگہ ڈال رہا تھا آپ نے فوٹو کھینچ کے ڈال دیا محلے کے گروپ میں کہ حضرت کچرا پھینکتے ہوئے. یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اصلاح کریں گا کل کچرا نہیں ڈالیں گا پبلکلی لا کے ٹھیک ہے یہ تو لیکن یہاں اس پہ نہیں رکتے پھر انہوں کپڑے کہاں سے لیتے رات میں انہوں پیجامے میں دکھ گئے ان کی لنگی ایسی ہے ان کی بنین ایسی ہے انہوں فلاں کے ساتھ تھے تو یہ عورت کون ہے آخر میرا سوال ہے یہ بوڑھا کس کے ساتھ ہے آج رات میں یہ سب چل رہا ہے. مطلب یہ ایک دم کامن ہو چکا ہے چھوٹے بچے بڑے محلے کے اندر کونے پہ نکڑ میں کالجز کے اندر تو یہ بہت کامن ہو چکا ہے. بچیوں کو بدنام کرنے اگر اس کو میں نے آفر دیا افیئر کا اس نے نہ بولی تو بس میں اس کی زندگی پیچھے لگ جاؤں گا. یہ گاڑی نمبر یہاں دکھ رہی ہر جگہ جاتے فلاں اسی گاڑی کا نمبر ہر جگہ یہ نہیں کر سکتے آپ کیونکہ اس میں بہت بڑا خطرہ ہے. یاد رکھیں آج کل گاڑی کے نمبر آپ آن لائن ڈالیں گے تو آج آپ کو کچا چٹا کھل جاتا ہے آن لائن جا کر. ویسے فری ایپس میں آپ ڈال کے چیک کر سکتے گاڑی کس کی ہے کہاں چلی بیک گراؤنڈ کیا ہے کیسز کتنے ہیں اس کے چالانز کتنے ہیں فلاں کیا ہے پوری ہسٹری رہتی ہے. نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ہو رہا ہے ادھر کامنلی ہو رہا ہے. کسی لڑکے نے لڑکی کو آفر دیا لڑکی نے لڑکی کو آفر دیا نہیں مانا تو چلو لگ جاؤ اب سب سہیلیوں اب نکال کے لاؤ اس کی پوری لائف اب پورے اس میں کریں گے. اب ایسا نہیں صرف کہ لڑکے بھاگے لڑکیوں کے پیچھے دنیا نیکسٹ لیول پر چلے گئی. اب میجورٹی حال یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کا لڑکیاں بھاگ رہی لڑکوں کے پیچھے لڑکے ہاتھ نہیں آ رہے. حالت یہ یاد رکھیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز کا یہ حال ہے. یاد رکھیں ابھی وہاں پر تھوڑا سا معاملہ چل رہا چونکہ لڑکیوں کی پاپولیشن زیادہ ہے لڑکوں سے. بہرحال تو یہ چیز کو سمجھیے آپ یہ سب چیزیں کامنلی بہرحال ہو رہی ہیں. تو لڑکیاں پیچھے لگی کہ آپ نہیں مانیں گے نا تو ہم یہ ڈال دیں گے اور پھر ان کی حلقوں میں چل رہی ہیں برائیاں. تو بہرحال راز فاش بالکل بھی مت کیجیے. اگر کوئی چیز مل بھی جائے آپ کے راز کی تو بس اس کو ڈھک دیجیے. بس یہ اب میرے حد تک رہے ہوتا ہے نا کبھی کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہے اس کو خاموشی میں رکھیں. سنن ابو داؤد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑو گے تو تم ان میں بگاڑ پیدا کر دو گے یا قریب ہے ان میں اور بگاڑ پیدا کر دو. مطلب یا تو وہ نہیں ہوں گا اس میں اور تم ان کے راز فاش کرنے کی کوشش کرو گے تو بگڑ جائیں گے یا بگڑے ہوئے ہیں تو اور آگے بڑھ جائیں گے بگاڑ میں.
تو یہ نہیں کرنا چاہیے. راز فاش کرنے سے ہم کو منع کیا یاد رکھیے. اور یہ بھی خیانت ہے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی راز کی بات بولے آپ اس کو پبلکلی عام کریں. 5واں پوائنٹ ہم دیکھیں, یاد رکھیں, لوگوں کے عیب بیان کرنا. یہ بہت کامن ہو گیا, آڈیو بنا دے رہے ہیں, ویڈیو بنا دے رہے ہیں, عیب بیان کر رہے ہیں. جماعتوں کے خلاف, تنظیموں کے خلاف, شخصیت کے خلاف, ہیرو کے خلاف, ہیروئن کے خلاف, فلاں میڈیا, ہر کوئی یہ کر رہا ہے. یہ تو اتنا کامن ہو گیا عیب بیان کرنا. ارے آپ اتنا بڑا آدمی سمجھتے اس کے تو 50 عیب ہے, اور ہم نے یہ ریکارڈ بھی کر لیا, دیکھیے یہاں فلاں ہے, یہاں ایسا ہے, یہاں ویسا ہے, یہاں ایسا ہے. یہ کامن ہو رہا ہے, یاد رکھیے. تو اللہ کے لیے سب چیزیں مت کیجیے, کسی کی بھی عیب بیان مت کیجیے. اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ یہ کیا جائے. نوجوانوں خاص طور سے گزارش کروں گا, سوشل میڈیا پہ ہر کسی کے جو عیب ڈالے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک آدمی میں ہو سکتے ہیں, اگر وہ ذاتی ہے تو رہنے دیجیے, اس کو ڈالنے کی ضرورت نہیں. ہاں سماجی ہے تو میں بتا چکا ہوں, اس کو ڈال سکتے ہیں, لیکن یہ ذاتی ہے نا, پرسنل اس نے کوئی غلطی کیا, آپ اس کو پبلک کر رہے ہیں. تو یہ بہت یاد رکھیے کامن ہو چکا ہے. اور لوگوں کے عیب بیان کرنے میں یاد رکھیے, جبکہ اس کی بڑی سخت وعیدیں آئی یاد رکھیے سنت کے اندر. آئیے ایک حدیث میں سناتا ہوں آپ کو, جو سنن ابو داؤد کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, جو شخص کسی مسلمان کے عیب بیان کر کے ایک نیوالا کھائیں گا, جو شخص کسی مسلمان کے عیب بیان کریں گا, جاسوسی کریں گا اور ایک نیوالا کھائیں گا, مطلب اس سے بینیفٹ ارن کر رہا ہے, فائدہ لے رہا ہے. جیسے کہ ویوز زیادہ ملیں گے تو ویڈیو چلیں گی, تو ایڈ ملیں گے تو پیسہ آئیں گا, ہے نا. تو پھر نیوالا کھا رہا ہے نا, اس سے نیوالا کھائیں گا, ٹھیک ہے. تو جو کسی مسلمان کے عیب بیان کر کے ایک نیوالا کھائیں گا, تو اس کو اللہ اتنا ہی جہنم میں کھلائیں گا. اور جو کسی مسلمان کے عیب بیان کر کے ایک کپڑا پہنے گا, اللہ اس کو ایسے ہی جہنم کا کپڑا پہنائیں گا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. پھر فرمایا اور پہنائیں گا, اور جو شخص کسی شخص کو شہرت اور ریا کے مقام پر پہنچائیں گا, مطلب کسی کو یہ بڑا چڑھا کر شہرت اور ریا کے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں, چنے کی جھاڑ پہ چڑھانا بولتے ہیں اس کو, شہرت اور ریا کے مقام پر پہنچائیں گا. قیامت کے دن اللہ اسے خوب شہرت اور ریا کے مقام پر پہنچائیں گا, مطلب اس کو وہاں طنز ہے, ذلیل کریں گا. ایک آدمی میں صلاحیت نہیں, ارے تو کر سکتا, فلاں کرتا, مقام پہ پہنچا دی اس کو خاموخ, اب وہ خاموخ کا لیڈر بن کے گھوم رہا ہے, جبکہ وہ مقام نہیں ہے, وہ ذلیل ہو رہا ہے لوگوں میں. آپ کو پتا ہے تو روز قیامت اللہ بھی ذلیل کریں گا, ایسی کر کے مذاق کریں گا آپ کے ساتھ. لیکن اصل چیز تھی یاد رکھیے, جو ایک نیوالا کھائیں گا جہنم کا ایک نیوالا کھلایا جائے گا, ایک کپڑا پہنے گا جہنم کا ایک کپڑا پہنا جائے گا. اس میں خاص طور سے ان لوگوں کے لیے وعید ہے, سب کے لیے تو ہے ہی کہ ایسا کوئی فیک نہ کریں, لیکن وہ لوگ جو فیک جرنلزم کرتے ہیں ان کے لیے خاص وعید ہے. فیک جرنلزم کر کے پیسہ کما رہے ہیں, فیک ویڈیوز بنا کے لوگوں کو تکلیف دے کے ان سے ایکسٹورشن کر رہے ہیں, خاص وعید ہے. کھائیں گا تو اللہ اتنا کھلائیں گا جہنم میں, پہنیں گا تو اللہ تعالیٰ اتنا پہنائیں. ہاں آپ جن کے کرنا چاہیے انویسٹیگیٹو جرنلزم کیجیے نا, چور اچھکے ڈاکو, وہ لوگ جو انسانوں کو لوٹ رہے ہیں, جائیے ان کے کیجیے, ان کے کچا چٹر لائیے, جو بڑے بڑے پوزیشن پہ بیٹھے اور کام نہیں کرتے وہ تو کیجیے, وہ منع نہیں ہے. لیکن ایک عام آدمی بیچارہ, اس کو آپ تھریٹ کر دے رہے ہیں, اس سے فلاں چیز کر دے رہے ہیں, بہت بری بات ہے, یاد رکھیے. تو یہاں لوگوں کے عیب بیان کرنے سے منع کیا. اسی طرح چھٹا پوائنٹ یاد رکھیے, سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ اور ہراسمنٹ, یہ تو بہت کامن ہو چکا ہے. مطلب کسی کا ویڈیو بنانا, آڈیو بنانا, مقصد یہ کہ اس کا مذاق اڑائے, موضوع رہتا ہے اس کا ہی مذاق اڑائے. اور یہ ویڈیوز اتنے زیادہ دیکھے جاتے, اتنے زیادہ پسند کیے جاتے, اتنے زیادہ فارورڈ کیے جاتے, اتنے زیادہ سنے جاتے ہیں کہ یہ چینل بھی سب سے زیادہ دنیا میں چلنے والے چینلز ہیں. جو بیٹھ جاتے ہیں آئیے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی پوری زندگی نکال کے ذلیل کرتے ہیں اس کو. آئیے آج فلاں کو دیکھتے ہیں, پوری زندگی نکالتے ہیں اور اس کو ذلیل کرتے ہیں. اس کا ویڈیو لے کے فلاں نے یہ کہا اور یہ فلاں ہے اور یہ کہا, پھر اس میں زبان کی کوئی طریقہ کار نہیں ہے, عجیب و غریب قسم کی زبان ہے. اور بہرحال ایک عجیب چلن بھی ہے, ہم نے قبول بھی کر لیا اس زبان کو, مردوں نے, عورتوں نے, سب نے. مطلب کچھ گالیوں کو تو ایسا کامنلی قبول کر لیا کہ اتنا تو سنا بھی جا سکتا ہے اور چلتا ہے. چھوٹے بچوں کو معلوم کہ وہ بیڈ ورڈ والا دیا, وہ بیڈ ورڈ والا دیا, بیڈ ورڈ والا دیا, بچہ بھی سمجھ جا رہا ہے یہ گالی ہے. لیکن اتنا تو چل رہا ہے چونکہ وہ میم میں آ جا رہا ہے, ریل و شارٹ میں 15 سیکنڈ میں آ جا رہا ہے, ہٹانے تک تو سنے جاتا ہے, تو کامن ہو گیا. مطلب سب دیکھیے, آپ غور کیجیے کتنی گالیاں تھی جو پہلے ہم گالی سمجھتے تھے, آج وہ کامنلی سنے جا رہی. بلکہ پہلے زمانے میں تو کتے بھی زور سے بولے تو لوگ برا مانتے تھے, ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا, یہ نہیں طریقہ ہے بات کرنے کا. اور آج آپ دیکھیے گالیاں, ابیوسو ورڈ کامنلی سنے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ, لوگوں کی کھچائی کرنا تاکہ ان کو ذلیل کرے, تاکہ اس سے اپنا کچھ فائدہ حاصل کرے, اور سب سے مین چیز تو اپنا لائکس اور کمنٹس ملے اور اس سے بینیفٹ ہو اور چینل گرو کرے, یہ سب سے مین رہتا. اور ساتھ میں لوگوں کو ٹرول کر رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, جس کو کہیں گے ایزا پہنچا رہے ہیں, پرسنل لائف کو گھسیٹ رہے ہیں, پرسنل چیزوں کو لیک کر رہے ہیں, چیزوں کو لا رہے ہیں. یہ ہر جگہ کامن ہے, یاد رکھیں. مطلب دیندار طبقے میں بھی یہی حال ہے اور دنیا دار طبقے میں بھی یہی حال ہے. بزنس کو کسی کے ڈاؤن کرنے وہ کر رہے ہیں, ہے نا. بیچ میں دیکھیے کچھ تصویریں آ گئی تھی کہ ایک مٹھائی کی دکان میں چوہا گھوم رہا, ہر علاقے میں جو وہاں کی بڑی دکان ہے اس کے نام سے وائرل ہوئی تھی. وہ ہر سٹی میں جو بڑی دکان تھی مٹھائی کی اس کے نام سے وائرل کر دیے تھے. کیا تماشا ہے, ہر جگہ ہر کوئی وضاحتیں دے رہا, پھر میری دکان نہیں ہے یہ, میری دکان نہیں ہے. یہ تو ہر شہر میں وہی چل رہا. وہ پتہ نہیں ایک چوہا اور کون سی مٹھائی کی دکان تھی نہیں معلوم, لیکن ہر علاقے کی بڑی دکان کا نام اس پہ دے دیا گیا تھا.
دیکھو ہم اورنگ کی فلاں مٹھائی کی دکان پہ یہ ہو رہا ہے، تو آپ دوسرے شہر دیکھو پونا کی فلاں مٹھائی کی دکان ہے، بمبئی میں جائیں تو بمبئی کی، سب جگہ ہوتا ہے۔ اچھا مسلمان علاقوں میں نان مسلم کے نام سے چل رہا تھا اور نان مسلم مسلمانوں کے نام سے چل رہا تھا، تو یہ ہو رہا تھا ٹرول کرنا، یہ بہت کامن ہو چکا ہے ادھر کی سوشل میڈیا پہ ہراسمنٹ کرنا۔ اسلام نے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا حرام قرار دیا، تو لہٰذا یہ کام مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ یاد رکھیے، فیک اکاؤنٹ بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینا۔ اب یہ بہت کامن ہے اور ینگسٹرز کو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہر بچے کا ایک آدھ لڑکی کے نام سے تو یہاں جو نوجوان بڑے ہیں ان کا اکاؤنٹ مجھے معلوم ہے، اور لڑکیوں کے مجھے بتایا کہ فیک اکاؤنٹ لڑکوں کے نام سے موجود ہے، فیک اکاؤنٹ بنا کے خبروں کو نکالنا، جاسوسی کا ایک طریقہ ہے، سمجھ، ادھر سے سمجھ لیجیے ایک طرف افیئر چل رہا اور دوسری طرف سے پھر ایک اور ڈی ایم ڈالتا تھا کہ آزمانوں کی سچی بندی اپنی ہے یا نہیں ہے، ادھر والی پروفائل آپ کے پروفائل سے ہائی رہتی ہو تو ادھر سے وہ دیکھتا کہ یہ لڑکے کے نام سے کیا دیتے اس کو ڈی ایم میں جاب، اب اس سے وہ نکالیں گا دنیا میں اس کا دین ایمان دھرم سب نکال لیں گا یہاں، تو یہ کامنلی ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں چیٹ وغیرہ ایپ بڑے کم تھے، یاد رکھیے، شروعات میں تو یاہو، میں سمجھتا ہوں یاہو کا ایک بہت سے لوگ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے، سٹارٹ میں ایک دم جب انٹرنیٹ آیا تھا تو یاہو نام کی کمپنی کا ایک چیٹ باٹ آتا تھا، سٹارٹ میں ایک دم، ہاں آپ جا سکتے تھے، آپ کا ایک اکاؤنٹ کریٹ ہوتا تھا اور لوگ چیٹ کرتے ایک دوسرے سے، تو اس میں اتنا لوگ ایک دوسرے کو مطلب ٹرول تو نہیں آتا، فیک اکاؤنٹ کریٹ کرنا وہ وہاں سے شروع ہو گیا تھا بھائی، وہ اے ایس ایل لکھتے تھے، سیکشن لوکیشن، تو ہمارا آدمی بیچارہ بیٹھا ہوا ہے ایک دم چھوٹے سے علاقے میں اورنگ آباد کے، وہاں سے لکھتا تھا ایج 18 ایئر، سیکس فیمیل اور لوکیشن لاس اینجلس، اپنا میاں بھائی آگے کالج میں بول رہا لاس اینجلس کی بندی سے بات چالو ہے، فلاں چالو، یہ چالو ہے، اور یہ سب کو پہلے سے بول کے مزہ لے رہا اس کی، آج دیکھ یہ کرواتا، آج وہ کھلواتا، آج یہ تم کو خوشی چاہیے نا سے دعوت لینا ہے کہ دیکھ آج تو بولتا افیکٹ ہے، انہوں آگے ادھر دعوتیں دے رہے، یہ سب پلان ہو رہا تھا، تو فیک، اب یہ فیک کا ایک نیکسٹ لیول آ گیا، تو مذاق کی حد تک تھا، یقیناً کسی کو تکلیف دینے کے لیے بھی تھا، لیکن اب کیا ہو گیا، یہ فیک ایک نیکسٹ لیول پر جا چکا ہے، جو میں نے آپ کو ایک مثال دی ابھی کال کی، آپ سے پیسہ مانگا جا رہا ہے، آپ کی جھوٹے ویڈیوز بنا لیے جا رہے ہیں، آپ کو بھیجے جا رہے ہیں، بھائی دیکھیے آپ کا ایک ویڈیو آیا اے آئی کے تھرو جنریٹڈ، اور آپ نیوڈ دکھتے اس میں، آپ ننگے نظر آتے ہیں، اور دیکھیے یہ ہے میں اس کو وائرل کر دوں گا، چلیے پیسہ نکالیے، اتنا پیسہ اکاؤنٹ میں ڈال دیجیے، ابھی تو گورنمنٹ بھی مجبور ہو گئی فیک کالس اور فیک اس سے، ہے نا، اب ہر کسی کو کال آ رہا کہ اگر کوئی نیادھیش بول کر فلاں بول کر سی بی آئی فلاں ہے، اب اس سے پرابلم کیا ہوا، اب جنوین سی بی آئی بھی کال کری تو چل، ہاں یہ ہم صاحب نے پہلے ہی بول دیا تم لوگ فلاں ہے، یار مانتا ہی نہیں، میں تیرے کو وہی پریشان ہے کہ اب بولوں تو کیسا اس کو سمجھو، میں تو پکا جنوین والا ہوں، یہ حال ہو گیا، تو بہرحال بتانے کے لیے کہ بھائی ایسا مت کرو، یہ فراڈ جتنے ہو رہے ہیں، اور یہ کر کے جان مال عزت آبرو سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے ادھر، فیک اکاؤنٹ کی ایک چھوٹی مثال دے دیا، جو یوتھ سے ایک دوسرے کو تکلیف دینے کرتے ہیں، نیکسٹ لیول پہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی عزت سے کھلواڑ کرنے کے لیے کرتے ہیں، نیکسٹ لیول پر ان سے پیسہ لینے کرتے ہیں، نیکسٹ لیول پر یاد رکھے مطلب اس کی کوئی حد نہیں ہے، مطلب ہر آدمی اپنے وفاد کے لیے، حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں ادھر کی، بینک فراڈ اس کی ایک سب سے بہترین مثال ہے، ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ ہو رہے ہیں، ہر آدمی کہیں نہ کچھ نہ کچھ فراڈ میں مبتلا ہوا ہے، ہاں کسی کو کیا ہے انہوں نے آن لائن اریسٹ کر دیا، مطلب ریئلی کچھ نہیں ہوا لیکن سائیکولوجیکلی اتنا ہیمرنگ کیا آپ کو آن لائن کہ آپ کو لگا صحیح میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے ادھر کی، جو بھی یہ کر رہا ہے ادھر کی دنیا میں تو ہو سکتا ہے اس کے ذریعے کچھ فنڈز، کچھ پیسہ، کچھ عزت، کچھ دولت، کچھ شہرت کما لیں گا، آخرت اس نے اپنی مکمل طور سے برباد کر رہا ہے ادھر کی، ٹھیک ہے، تو اس میں پرسنل فائنینشیل اور بینکنگ فراڈز خاص طور سے، اور اس کے علاوہ وہ سارے لوگ جو آپ کو کال آتا ہے اور اس کے بعد آپ کی جان مال عزت آبرو سے کھیل لیتے ہیں ادھر کی۔ اب اس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کسی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، لوگ قانونی کوئی کار مشورے لینے میرے پاس آتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو جو بہت دیندار تھے اسپیسیفکلی ان کو کالس آتے تھے، واٹس ایپ کال آتا تھا، دیندار قسم کے لوگ، واٹس ایپ نے بعد میں پالیسی چینج کر کے اب کیا کر دیا، واٹس ایپ کال آتا ہے تو بیک گراؤنڈ دکھتا ہے آپ کو پہلے سے، اب ہلکا ہلکا فون کال کر رہا ہے، پورا نہیں دکھتا لیکن ہلکا ہلکا دکھنا شروع ہو جاتا ہے، ایک بلر فوٹو آتی، پہلے نہیں آتی تھی، آپ نے ریسیو کیا کہ وہ کیا کرتے تھے، سیلف فوٹو کھینچ لیتے تھے، ادھر جو خاتون ہوتی تھی وہ نیوڈ ہوتی تھی، اب جیسی اس کی نے فوٹو کھینچتی تھی تو آپ کا اس کے ساتھ فوٹو آ جاتا تھا، آپ بولے آپ 5000 ڈالو تو میں نہیں ڈالوں گی، تو کئی مسجد کے امام اور بیچارے وہ لوگ ان کو نہیں پتا، جسٹ کال آیا اور بہت اسپیسیفک ٹارگیٹ کر رہے تھے، وہ کہاں سے ڈیٹا نکالتے تھے، کیسے پہچانتے تھے کہ یہ ریلیجیس ہے یا شاید آپ کے دوسرے ہسٹری وہ پڑھتے تھے کہیں نہ کہ سوشل میڈیا کی، جس سے ان کو اندازہ تھا کہ یہ آدمی بہت ڈرتا ہے کہ عزت والا آدمی اپنی جان اپنی عزت، اور وہ فوٹو کھینچ لے رہے 5000 روپے، کئی لوگوں نے تو خاموشی میں دے بھی دیے، لیکن اس سے کام ختم نہیں ہوتا، اگلا کال آتا، پھر ابھی نہیں آتا، 2-4 مہینے بعد اور 2000 روپے ڈالو نہ تو پھر وائرل ہوتا ہے، یہ بھی ہوا ہے ادھر، اور بہت کامنلی ہوا، مطلب ایسا نہیں جس کے جو لوگوں کے ساتھ ہوا وہ بول سکتے کہ ہاں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، اللہ نے بچا لیا یا فلاں ہے، جس نے کہا کہ ڈال دو جہاں ڈالنا ہے تو زیادہ ان کو تھریٹ نہیں ملے، وہ ختم ہو گیا بات، لیکن جو ڈرا بس اس کو تو کچھ نہ کچھ تو لیا، 5000 نہ سے لیکن لیا، یہ 2-2.5 سال پہلے یہ کامنلی ہو رہا تھا، ابھی تو بس اس کے بھی نیکسٹ لیول، جیسے میں نے کہا آواز کا ہو رہا ہے، میسج آتا ہے آپ کو کوئی واٹس ایپ پہ، آپ کلک کرتے آپ کے نام سے 100 لوگوں کو جاتا ہے، میں مصیبت میں ہوں 2000 روپے بھیجو،
آپ نے کلک کیا اس لنک پہ جتنے آپ کے کانٹیکٹ ہے واٹس ایپ سب کچھ چلا جاتا ہے. یہ بھی ہوا ہوں گا آپ کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں یاد رکھیے. فیک اکاؤنٹ کریٹ کر کے فیک طریقے سے مال دولت عزت آبرو یاد رکھیے لوٹی جا رہی یاد رکھیے. اور یہ بہت دھڑلے سے چل رہا ہے. اس سے مسلمان ہی مبتلا یاد رکھیے. مسلمان ہی مبتلا ہے. دین کے نام پہ ان کا چل رہا ہے. حال میں بتاتا ہوں میں آپ کو جو خالی ایک انفارمیشن کے لیے میں وہ کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بھی ہوتا ہے. تو ایک صاحب نے کال کیا ہمارے آفس پر. کال کر کے کہا کہ حال چال کیسا ہے فیض بھائی ہے کیا. اسٹاف کو کال کیا انہوں نے فیض بھائی ہے کیا فلاں ہے یہ میں بات کرنا تھی فلاں ہے. میں فلاں ایک بہت بڑے شخص ہے بمبئی کے ان کا بھتیجا ہوں بات کر رہا ہوں. میں بڑا فین